اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے سسٹر تہمینہ کے گھر میں پریویس ویک جو کیا تھا وی آر گوئنگ ٹو ریپیٹ دیٹ کیونکہ کچھ لوگوں نے مس کیا اور ریکارڈنگ نہ ہو پانے کی وجہ سے یہ پورا چیپٹر رہ جائے گا. تو آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ اگین. میں نے وہاں تک آپ کو بتایا تھا اکارڈنگ ٹو دا لاسٹ دیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نکل گئے ہیں. وہ ان کے گائیڈ نے ان کو لے کر اب مدینے کی طرف نکلا ہوا ہے. اور میں نے آپ کو وہاں تک بتایا تھا کہ قریش کے جو اسکاؤٹس تھے اور ڈیٹیکٹیو تھے وہ لوگ وہاں پہنچے. ان کا کوئی طریقہ تھا جاننے کا کیونکہ وہ ڈیٹیکٹیو تھے، پروفیشنلز تھے، ان کو پتا تھا کہ کیسے پہنچنا ہے. وہ پہنچے لیکن ان کو سراغ نہیں مل سکا. حالانکہ وہ صحیح پہنچے تھے اپنی طرف سے، ان کا کام بالکل پرفیکٹ تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بڑا پلانر، اس سے سب سے بڑا پرفیکٹ ہے، اور اس نے ان کو کور کیا اور وہ ان کو نہ دیکھ پائے. اور آف کورس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دا اسٹوری آف پجن اینڈ دا ٹری اینڈ دا اسپائڈر، اسٹوری آف دا اسپائڈر کہ اس نے بن دیا تھا جال. سب میں کچھ نہ کچھ ویکنیسز ہیں ان احادیث میں، پر ان سٹوریز کو بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کیونکہ دیز آر سٹوریز. لیکن میں کیونکہ وہ there are weaknesses I will not cover them and everybody knows those anyway, we talk more about those things. اچھا، now they are on the way to Medina. ٹھیک ہے، گائیڈ آیا، وہ ان کو لے گیا کیونکہ ایک گائیڈ انہوں نے ہائر کیا تھا تاکہ وہ ان کو وہ روٹ بتائے جو ایک ٹریڈن روٹ نہیں ہے، جو سب لوگ یوز نہیں کرتے، جو بزنس والے اور دوسرے لوگ جو ٹریول کرتے ہیں وہ لوگ یوز نہیں کرتے. وہ ان کو وہ روٹ لے کر گیا. اور اس روٹ پر جب وہ لے کر گیا اور جب اس نے وہ روٹ ان کو بتا دیا کہ یہ روٹ ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ روٹ ایسا ہے جس کو ابھی طریق ہجرہ کہتے ہیں. It goes back to Jeddah and it goes from the outer area. تو it's like an outer road which is near the sea. اسی کوسٹ سے جا کر پھر وہ مدینہ کی طرف جاتا ہے. آج وہی بہترین روٹ کہلاتا ہے اور آج ہم اسی روٹ پر سے ایکچولی جدہ سے مدینہ جاتے ہیں. Okay, so there are two stories I mentioned about Suraqah ibn Malik and Ma'bad. Suraqah ibn Malik کی سٹوری یہ ہے کہ Suraqah is one of those people who was traveling outside Medina. He was camped with some people جن کا دوسروں کا بھی کسی کا کیروان تھا. وہ سب کیروان والے بیٹھے آپس میں بیٹھ کے ریسٹ کر رہے تھے اور ٹیکنگ their time from their journey. اتنے میں دو بندے ان کو دور نظر آئے تو دونوں نے وہ دو بندے دیکھے. تو اگلا بندہ جس کے ساتھ سرقہ بن مالک بیٹھا تھا اس نے دیکھ کر کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ وہی دو بندے ہیں جن کو قریش ڈھونڈ رہا ہے، یہ دو ہی ویسے لگتے ہیں. تو سرقہ بن مالک کو لگا یہ وہی ہیں، لیکن اس نے ان سے کیا کہا، نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے، میں تو ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ یہ والے نہیں ہیں، وہ تو دوسرے ہیں، وہ تو دوسرے راستے سے گئے ہوں گے، یہ تو کوئی اور لوگ ہیں، کوئی بزنس کرنے والے ہیں، جو بھی یہ کوئی اور لوگ. یہ کہہ کر کیونکہ وہ پہچان گیا تھا کہ یہ وہی لوگ ہوں گے، اور اس نے کیوں ان سے کہا کہ نہیں نہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں، کیونکہ وہ باؤنٹی لینا چاہتا تھا. کون سی باؤنٹی؟ ان کے سر پر قیمت رکھی گئی تھی، قریش نے ان کے سر پہ قیمت رکھی تھی 100 اونٹوں کی، اور کہا کہ جو ان کو زندہ یا مردہ لا کر دے گا ان کو 100 اونٹ ملیں گے. اب وہ 100 اونٹوں کا چکر تھا. اینڈ آئی ہیو مینشن مینی ٹائم دیٹ 100 اونٹ، ایک اونٹ از لائک اے لگژری کار آف ٹوڈے. تو 100 اونٹ تو بہت بڑی بات ہے. تو اینی وے
پھر اس نے فوراً کہا کہ مجھے تو کوئی کام یاد آ گیا, مجھے چلنا چاہیے, مجھے بہت ضروری کام ہے, اور یہ وہاں سے چل پڑا اور یہ گیا سیدھا اس طرف جہاں یہ دو لوگ جا رہے تھے. اس نے نوٹ کیا کہ بہت سٹرینج بات ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے, مطلب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ دو لوگ جا رہے ہیں, ایک جو ہے وہ بہت پرسکون جا رہا ہے, دوسرا جو ہے وہ بہت بے چین جا رہا ہے, کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے, کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے, کبھی سائیڈ میں آتا ہے کبھی اس سائیڈ میں آتا ہے, پھر کبھی آگے آتا ہے پھر کبھی پیچھے آتا ہے. اسے سمجھ نہ آیا کہ اس کو کیا اتنی بے چینی ہے, ہو کیا رہا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے وہ جو بے چین آدمی تھے اس وقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام پوری طرح سے کیا تھا. انہوں نے اونٹ کو تیاری کروائی تھی ابوبکر صدیق سے کہہ کر, اونٹ کی قیمت دے کر اس کو لیا تھا. انہوں نے ہائر کیا گائیڈ کو جو ان کو راستہ دکھا سکے گا. انہوں نے فہیر سے کہا تھا جو ان کا ابوبکر صدیق کا آزاد کیا ہوا غلام تھا کہ تمہیں کیا کرنا, وہ چرواہا تھا. عبداللہ بن ابی بکر کو انسٹرکٹ کیا تھا کہ وہ کھانا بنا کر, وہ کھانا اسما بنت ابی بکر بنائے گی, وہ ان کا انسٹرکشن تھا. عبداللہ بن ابی بکر وہ کھانا لے کر آئیں گے غار میں, اور جب وہ کھانا لے کر آئیں گے اور واپس آئیں گے, فہیر ادھر بکریاں چرائے گا تاکہ وہ ان کے قدم مٹائے گا. انہوں نے اپنی طرف سے پوری پلاننگ, پوری ہر چیز کی تیاری کی تھی, اور گھر سے نکلے یاسین پڑھتے ہوئے ان کو دکھاتے ان کے سامنے, لیکن علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر میں سلا کے نکلے تاکہ جب وہ لوگ جھانکیں گھر کے اندر تو انہیں ایک بندہ سویا ہوا نظر آئے بستر پہ. تو انہوں نے اپنی طرف سے جو کچھ وہ کر سکتے تھے ان کے اختیار میں تھا, اسٹریٹجی, پلاننگ اینڈ ایکشن سب کیا. تو وہ بے فکر تھے اس کے بعد, اور وہ اب آرام اور اطمینان سے اپنے اونٹ پر جا رہے تھے. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پریشان تھے. وہ کبھی پیچھے چلنے لگتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سوچ کر کہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے. پھر ان کو اچانک ہوتا میں پیچھے چلا جا رہا ہوں, ایسا نہیں کوئی آگے سے حملہ کر دے ان کو, تو آگے چلنے لگ جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر ان کو لگتا کہ ایسا تو نہیں کوئی دائیں کی طرف سے آ جائے گا اور میں آگے چلا جاؤں گا, مجھے نہیں پتا. تو کبھی وہ آگے جا رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں, وہ یہی کرتے رہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے ان کو کور کرتے رہے چاروں طرف سے. اور سراقہ ابن مالک دور سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا. تو اس کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ کافی ڈرا ہوا ہے, دوسرا بندہ بالکل مطمئن ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ ان کو حملہ کرے, اور جب وہ قریب پہنچتا ہے اور جب ان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک عجیب سا کالا دھواں, ایک کالا سا دھواں ایسا جیسا طوفان کی طرح اس کی طرف آتا ہے, اور وہ گھبرا جاتا ہے. اس کا گھوڑا بھی ایک دم اوپر نیچے ہونے لگتا ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ اف یہ تو بہت مشکل والی بات ہو گئی, یہ تو کوئی پرابلم ہے, اور جب آگے بڑھے وہ یہی ہو, جب آگے بڑھے وہ یہی ہو. تو پھر اس نے دور سے آواز لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, دیکھیں یہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر صدیق کو مارنے آیا تھا, زندہ تو لے جانا مشکل تھا. اس نے تو یہی سوچا تھا میں ماروں گا اور مجھے تو تب بھی 100 اونٹ ملنے والے ہیں, تو میں رسک کیوں لوں, مار کے لے جاؤں گا, دونوں کو دکھا دوں گا ایک اونٹ پہ ڈال کر, اور مجھے 100 اونٹ مل جائیں گے. لیکن جب اس نے یہ سب دیکھا تو وہ گھبرا گیا. آیا تھا ان کو مارنے, اور ان کو اس نے التجا کی کہ یا رسول اللہ. آف کورس اس وقت تو یہی اس نے کہا کہ دیکھو آپ بندوں کو, مجھے پتا ہے کہ آپ وہی بندے ہو جن قریش سے بھاگے ہوئے ہو, اور میں آیا تھا بے شک آپ کو پکڑنے, لیکن اب آپ میری مدد کیجئے, اور آپ جو کہیں گے میں کر دوں گا, پر آپ میری مدد کر دیجئے پلیز. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مدد مانگ رہا ہے, آپ مجھے سیکیورٹی دے دیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا, تو میں آپ کے پاس آگے آ کے بات کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ وہ ڈر گیا کہ میں تو ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا, کوئی چیز روک رہی ہے, یہ ڈیفینیٹلی کوئی بہت ہی پاورفل ہستی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوگا, میں تمہیں تمہاری سیکیورٹی کی پوری گارنٹی دیتا ہوں, قریب آ جاؤ. جب وہ آیا تو پھر جو بھی ان کی بات چیت ہوئی اس نے بتایا کہ میں ایسے ایسے سوچ کر آیا تھا, لیکن میں نے دیکھ لیا there is something that stops to bring any harm to you.
but now I'm scared to go back. I'm scared, will this happen to me again? ये जो कुछ भी था मेरे साथ सामने आया, आप लोग तो चले जाएंगे इस तरफ, मेरे साथ कुछ और तो नहीं होगा, आप मुझे सिक्योरिटी दे दीजिए प्लीज, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा और मैं आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि अगर तुम हमारे बारे में कुछ नहीं बताओगे सुरखा, और तुम यहाँ से खामोशी से निकल जाओगे, तो मैं तुम्हें सिर्फ सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देता, बल्कि कैसा लगेगा तुम्हें, बताओ सुरखा, कैसा लगेगा तुम्हें अगर तुम्हें मैं कहूं कि अगर जो कुछ तुम कह रहे हो वो सच है, तो तुम्हें तो 100 ऊंटों के लिए तुम हमें मारने चले थे, तुम्हें तो किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे. किसरा के कंगन पहनोगे. किसरा क्या था? किसरा was Persian Empire. The most powerful empire in that time was Roman Empire and the Persian Empire. They were the most powerful, largest empires at that time. एक तरफ Roman Empire था, दूसरी तरफ Persian Empire था, and they were rich, large, very strong. They were the empires, okay, the large empires. So now Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is saying something very unusual and very strange. कह रहे हैं सुरका से कि तुम्हें और पर्शियन एम्पायर के कंगन की बात क्यों की, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दो. what was so important in these empires? Their crown, because the emperor was like a king, so they used to wear a crown. And उस जमाने में एक दस्तूर था कि एक किस्म के कंगन पहने जाते थे, which was the sign of power, ultimate power, okay, of their empire. अगर आप कोई पुरानी, मुझे नहीं पता, मैंने अभी ऑफ लेट इतना नोट नहीं किया, लेकिन if you see one of those पुरानी movies या story books में, you will see the Roman empires के जो emperors हैं, उन्होंने भी हाथ में ऐसे बड़े बड़े ब्रेसलेट पहने होते हैं, इतने बड़े बड़े, ठीक है. They are always wearing some kind of bracelet. Those bracelets are called the bracelets of power. वो कंगन थे, ठीक है, और उनको कहते थे उसके पावर के कंगन, ठीक है. तो अब वो कह रहे हैं, और जिसके हाथ में वो कंगन होते थे, वन वुड नो कि ये कोई बहुत ही अथॉरिटी वाला कोई बादशाह या उसकी फैमिली का, एंड एक्चुअली सिर्फ अल्टीमेट जो बादशाह होता था वो कंगन पहनता था, ठीक है. उसी हिसाब से कंगन पहनाए जाते थे कि यानी हाउ पावरफुल यू आर. आपके हाथ देख के बता सकता है कोई कि ओह, इसके हाथ में वो बड़े वाले कंगन है, ही इज द बिग वन, ठीक है. तो अब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरका इब्न मालिक को प्रॉमिस कर रहे हैं कि वुड यू लाइक टू बी वन ऑफ दोज हु वुड वेयर किसरा के कंगन. यानी ऐसे वैसे कंगन भी हम नहीं बोल रहे, हम किसरा के बड़े से एम्पायर के कंगन पहनोगे, कैसा लगेगा तुम्हें. सोच के देखो, इमेजिन करके देखो. अब सुरका सोच रहा है ये क्या बात कर रहे हैं, खुद रेगिस्तान में खड़े हैं, इनके सर पे बाउंड्री चल रही है, अभी तक तो ये मदीना भी नहीं पहुंचे, ठीक है, और ये मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं किसरा के कंगनों की. वो सोचने लगा, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट, इमेजिन करने में क्या जाता है. तो वो मुस्कुरा के कहने लगा किसरा के कंगन. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, हाँ किसरा के कंगन, कैसा लगेगा तुम्हें. तो वो बहुत खुश हुआ. चलो, थॉट इज सही, चले, दैट्स फाइन. एनीवे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी फुल सिक्योरिटी, और अगर तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे कि तुम हमें मिले थे और हम यहाँ जा रहे हैं, और हमारे बारे में कुछ नहीं कहोगे, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि किसरा के कंगन. तो recently Arifa has posted some pictures of Medina Museum in the group, और उसमें उसने बताया, तो वो पूछ रही थी कल मुझसे, मदीना में है इस वक्त वो, और वो पूछ रही थी कि ये कंगन और ताज का क्या किस्सा है, ये ज्वेलरी का क्या किस्सा है. तो I remembered that I did not mention this in my last week, so I thought I will mention this and complete the story. ये किसरा के कंगन थे जो प्रॉमिस किए गए थे सुरका इब्न मालिक. और I want to tell you something now before I go to Ma'bad's story, although it's now इसके लिए जरूरत नहीं है, लेकिन I have to tell you because it is connected to किसरा के कंगन, which I will cover later when the time comes.
لیکن I want to tell you how نبی صلی اللہ علیہ وسلم's words were honored. سرقہ ابن مالک چلا گیا تھا، اینڈ یہاں سے ہم مدینے کی سٹوری کنٹینیو کریں گے اور معبد کی سٹوری کریں گے، لیکن آپ کو بتانا ہے کہ پھر ہوا کیا تھا لیٹر آن. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے، اس کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسرا فتح ہوا، the Persian Empire was conquered، تو ان کے جتنے جو زیورات تھے وہ سب باؤنٹی ملی نا، ان کو مال غنیمت بن گیا نا، کیونکہ جب آپ کانکر کر لیتے ہیں کوئی جگہ کو تو ان کا سارا زیور مال سب مال غنیمت یعنی وہ ٹریجری میں جاتا ہے آف دیٹ کنٹری. تو اب یہ ٹریجری میں آ گیا حجاز کی، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے اور انہوں نے فتح کیا تھا، تو یہ سب آ گیا اس میں. تب عمر رضی اللہ عنہ نے بلوایا تھا خاص کہ سرقہ ابن مالک کو بلاؤ. سرقہ ابن مالک کو بلایا گیا تھا کہ آپ کو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ بلا رہے ہیں. وہ وہاں آیا تھا تو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے سرقہ ابن مالک کو کہا تھا کہ یہ رہے سارے زیورات جو ایمپرر کے ہیں، اس میں سے یہ رہے کنگن، یہ تمہارے ہیں، اٹھا لو. اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہاں ریگستان میں کہا تھا، کیسا لگے گا تمہیں ایک دن تم کسرا کے کنگن پہنو گے تو کیسا لگے گا تمہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم had nothing to give him کہ میں تمہیں یہ دیتا ہوں تم ہمیں چھوڑ دو. ارے انہوں نے کہا کہ تم اگر چھوڑ دو گے تو تمہیں کسرا کے کنگن پہننے ملیں گے. آج عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلا کر وہ کسرا کے کنگن دیے اور انہوں نے وہ کنگن پہنے. And he remembered the words of Nabi sallallahu alaihi wasallam that he promised that one day I will get to wear Kisra ke Kangan. And he used to tell people, جب انہوں نے یہ بات کہی تھی وہ ریگستان میں خود اپنی جان کو بچا کر مدینہ پہنچنا چاہ رہے تھے، اس وقت انہوں نے مجھے یہ پرومس کی تھی اور آج ان کی پرومس کو فلفل کر دیا. انہوں نے اپنے ورڈز کی پرومس جس طرح کی تھی آج فلفل ہو گئی، اور دیکھو وہ کسرا کے کنگن آج میں نے پہنے. So that was given to Suraqah ibn Malik. So this story is finished. We go to the next story of Ma'bad. اچھا، اب معبد کا قصہ یہ تھا کہ اگین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق ابھی چل ہی رہے نا مدینہ جانے کے لیے. تو اب رستے میں دیکھیں لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں، رستے میں بھی ڈرے ہوئے ہیں، خود چھپ کے جا رہے ہیں خوف میں، اس کے باوجود اپنا کام کیے جا رہے ہیں. اب یہ ایک جگہ سے گزرتے ہیں جہاں سے ان لوگوں کو تھوڑا سا پانی وغیرہ چاہیے، کھانا چاہیے. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، چھوٹی سی بستی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، اکیلی ہے، اس کو جا کے پوچھو کہ کچھ کھانا ہوگا. اب یہ اکیلی باہر کیوں بیٹھی تھی؟ اس کا شوہر کو اس نے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں کھانے پینے کو، تو آپ جا کے کچھ بندوبست کرو، کچھ لے کر آ. تو اس کا ہسبینڈ گیا کچھ لینے کے لیے کہ کچھ کما کر لائے تاکہ گھر میں روٹی آ سکے. اب یہ گئی اپنے ہسبینڈ کے لیے ویٹ کر رہی ہے باہر، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق گزرتے ہیں تو اتر کے پوچھتے ہیں کہ اس کو پوچھو. اب مفت میں کھانا نہیں لے رہے ہیں. Although it was allowed in those days for any traveler to ask anybody to give them food and water and they would give. This was a custom. کیونکہ اس زمانے میں تو ریسورٹس اور یہ ریسٹ اسٹاپس اور گروسریز اور یہ سب تو تھا نہیں. رستوں میں جو بستی پڑتی تھی ادھر جا کے آپ کو بتانا پڑتا تھا کہ جی میں مسافر ہوں، I need some help، مجھے تھوڑا سا کچھ کھانا پینا دے دو، یا میرا یہ بوتل ہے اسے پانی سے بھر دو، اور اس طرح کی بات. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا اس کو پوچھو کہ کچھ اگر کھانے کو ہے تو ہم اس کو اس کی اجرت دیں گے اور اس سے خریدیں گے وہ کھانا. وہ کہتی ہے میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، خود بھی کچھ نہیں ہے، میرا شوہر گیا ہے، جب وہ آئے گا تو کچھ لے کر آئے گا پھر میں آپ کو دے سکتی ہوں، ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کچھ تو ہوگا. وہ کہتی نہیں میرے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے آج. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے، کیونکہ وہ جب اس کا ٹینٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، obviously وہ تو صرف کرٹن ہوتا ہے، تو جب اس نے کرٹن کھول کے کھڑی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نظر گئی کہ پوری بکری بندھی پڑی ہے.
تو انہوں نے کہا تمہارے پاس تو وہ جو بکری بندھی پڑی ہے اس کا تھوڑا سا دودھ دے دو ہمیں، ہم اس پہ گزارا کر لیں گے۔ تو اس نے ہنس کے کہا اس کے تو دودھ دینے کے دن چلے گئے۔ ہنس کے کہنے لگی اب وہ دودھ دینے کے قابل بھی نہیں ہے، بوڑھی ہے، کھڑی ہے ایسے ہی، جس دن کچھ نہیں ہوگا اس دن اسی سے کام چلائیں گے، تب تک کے لیے رکھا ہوا ہے، دودھ نہیں دے سکتی، وہ زمانہ اس کا چلا گیا، یعنی وہ اتنی بوڑھی ہو گئی کہ اب وہ دودھ نہیں دے سکتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا کہ تم مجھے اجازت دو گی کہ میں ٹرائی کروں دودھ نکالنے کا؟ تو اس نے ہنس کے کہا کر لیں، اس سے تھوڑی کوئی دودھ نکلے گا، آپ کو ٹرائی کرنا ہے آپ کر لیں، کیونکہ وہ تو کانفیڈنٹ ہے کہ وہ اتنی بوڑھی ہو چکی ہے، اس نے دودھ دینا کب سے کئی سالوں سے چھوڑ دیا ہوا ہے، وہ کیا دودھ دے گی، آپ کو ٹرائی کرنا، آپ اپنا تسلی کر لیجئے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالنا شروع کیا تو دودھ کے تھن بھر گئے اور دودھ نکلنے لگا، اور اتنا دودھ نکلا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، ابو بکر صدیق نے پیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دودھ اس کے اور اس کے شوہر کے لیے بھی چھوڑا اور کہا یہ تم لوگوں کے لیے ہے، یہ بچ گیا ہے، اور چل پڑے۔ اب اس کا ہسبینڈ آیا ام معبد کا، اس نے آ کے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا، کیونکہ وہ تو حیران ہو گیا، میں تو گیا گھر میں کچھ، یہ دودھ کس نے بھیجا تمہیں؟ تو اس نے کہا کہاں سے بھیجا، یہ ہماری بکری کا دودھ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہماری بکری دودھ دے ہی نہیں سکتی، یہ کیسے دودھ نکلا؟ تو اس نے ساری کہانی سنائی ام معبد نے کہ 2 آدمی آئے تھے، مسافر تھے، تو اس نے پوچھا اس کے ہسبینڈ نے کہ مجھے ڈسکرائب کرو کیسے تھے، تو اس نے ابو بکر صدیق کا حلیہ ڈسکرائب کیا، اور پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ڈسکرائب کیا، اور یہی حلیہ جو ام معبد نے ڈسکرائب کیا ہے یہی ڈسکرپشن ہے جو اس وقت ہم سب کے پاس موجود ہے of how نبی صلی اللہ علیہ وسلم looked, because the only person who has given a full complete description of نبی صلی اللہ علیہ وسلم's looks was ام معبد، کیونکہ وہ نے اپنے ہسبینڈ کو جب سارا کچھ بتایا، ایسی آنکھیں تھی، ایسے بال تھے، ایسا چہرہ تھا، ایسا رنگت تھی، ایسا قد تھا، ایسے بیٹھے تھے، ایسے ہر چیز اس نے ڈسکرائب کی، کیونکہ she was just observing both of them. She had to tell her husband who came, so she was just observing them and she described both of them. After hearing the description, اس کے ہسبینڈ نے فوراً کہا لگتا ہے کہ یہ وہی 2 بھاگے ہوئے ریفیوجیز ہیں جن کو قریش ڈھونڈ رہی ہے، یہ وہی دونوں ہیں، اور تمہیں پتا ہے ام معبد کہ ان میں سے تو ایک کلیم بھی کرتا ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ کلیم کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ تو اس پر سے ام معبد نے کہا کہ وہ کلیم نہیں کرتا کہ وہ نبی ہے، وہ نبی ہوگا، وہ ہے نبی۔ اس پر سے اس نے پوچھا یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ تو اس نے کہا میں نے دیکھا کہ اس نے اس بوڑھی بکری میں سے دودھ کیسے نکالا، اور اتنا نکالا کہ وہ دونوں پیٹ بھر کے پی کے گئے ہیں اور ہم دونوں کے لیے چھوڑ کر گئے، تو وہ نبی ہی ہے۔ تو یہ سٹوری ہے ام معبد کی اور سراقہ ابن مالک کی، ٹھیک ہے۔ تو at least 4 to 5 people came to Islam even while he is on the run. بھاگ رہے ہیں مکے سے مدینہ، خود اپنی جان پر بنی پڑی ہے، لیکن جس سے مل رہے ہیں دعویٰ کا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو مسلمان کیا۔ پھر ایک کیراوان بھی پاس بائے ہوا، اور اس کیراوان میں جو آدمی تھے وہ بزنس پیپل تھے، انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہچانا، کیونکہ ان لوگوں کا آمنا سامنا جب ہوا تو ظاہر ہے وہ گزرے ایک دوسرے کے سامنے سے، تو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہچانا، کیونکہ آپ کو میں پھر یاد دلا رہی ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک زمانے میں ایک بڑے بزنس مین تھے، ہی واز اے تاجر، بڑے بزنس مین تھے، اور انہوں نے بہت کچھ کمایا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا 45,000 درہم تھے اس وقت ان کے پاس، اور اب وہ 5,000 درہم کے ساتھ نکلے ہوئے گھر سے، لیکن انہوں نے اتنے پیسے ان کو سلیوز کو رہا کرنے میں نکالا۔ اب جا کر with this he still knows people and people still know him as one of the business people of the community. اب یہ بندے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا، تو وہ پوچھتا ہے ابو بکر صدیق سے یہ تمہارے ساتھ کون بندہ ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو وہ نہیں بتانا چاہتے نا، کیونکہ بات پھر آگے بڑھ سکتی ہے،
تو وہ کس طرح جواب دیتے ہیں کہ وہ جھوٹ بھی نہیں بول رہے اور دو معنوں میں بات کرتے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس آدمی کو جواب دیتے ہیں کہ یہ میرا گائیڈ ہے اور یہ مجھے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے میرے ساتھ چل رہا ہے. which is true. He is our guide and he is the one who will show us the right path. But that is what he said, and what other people understood in the caravan is that اچھا یہ کیونکہ ظاہر ہے آپ ریگستان میں پھر رہے ہیں تو یہ آپ کا گائیڈ ہے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا. تو what are the lessons we take from this? The lessons we take from this is preparation for hijrah. What are the lessons we take? So we'll go quickly. There are just 6 points. One is کہ جب سب لوگ جا رہے تھے مدینہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی جانا چاہ رہے تھے مدینہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے نہیں دیا یہ کہہ کر کہ تم رک جاؤ، اس امید پر کہ انہیں اللہ سے اجازت مل جائے گی کہ وہ اپنے ساتھ ابو بکر کو لے کے جائیں گے. دوسری چیز، ابو بکر کو انہوں نے کہا کہ تم 2 کیملز تیار کر لو، اور یعنی ان کی پریپریشن بتا رہی ہوں ہجرہ کی. انہوں نے ان کو پہلے ہی کہہ دیا کہ تم 2 اونٹوں کو تیار کر لو. تیسری پوائنٹ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی ہجرت کے بارے میں بتانے تو دھوپ کی دوپہر میں آئے جب لوگ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کوئی انہیں آتا ہوا نہ دیکھے اور ان کے پلان کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہ ہو. ٹھیک ہے. تو also he decided to leave Ali on his bed when he leaves, Abdullah bringing food, and Fuhair trying to wipe off the footsteps of Abdullah, and Asma to cook food and keep it ready for Abdullah. All that preparation was done for hijrah. So these are the things we understand ke what lessons we take from this. Why I mentioned all these points, it is when you take up a goal in life, theek hai, today, leave alone this work of mine, this work also I do with the same of course with the same strategy and planning. When I have to give dars, I do it in a most serious manner. It is very important work for me. Like that, any goal, when I take a goal in mind, as a life coach, this is what I tell people, how to reach their goals, how to achieve their goals. First, they have to make preparation towards it. آپ بیٹھ کے نہیں سوچ سکتے میرا یہ گول ہے بس میں اس پہاڑی پہ چڑھ جاؤں. تیاری کیا کی اس کے لیے آپ نے، کیا کیا اب تک کر لیا ہے. So you have to make preparation strategically and reach first step, one step at a time. Start doing it, you will reach there. آپ کا گول آپ کو اگر چاہیے، آپ کو پلاننگ کرنی ہے، اسٹریٹجی بنانی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ لینا ہے، and then you will reach your goal. ٹھیک ہے. Nothing is impossible. No goal is absolutely impossible. You have to just learn how to do it. یہ lessons ہم کو ہجرہ کی سٹوری سے ملتے ہیں. Now the question comes, why Medina? اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھیوپیا بھیج دیا اتنے سارے لوگوں کو، تو ایتھیوپیا خود کیوں نہیں گئے؟ یمن بھیجا اتنے سارے لوگوں کو، تو یمن کیوں نہیں گئے؟ Why Medina? So we will just find out what are the reasons behind selecting Medina to be the place where our Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam would settle for the rest of his life, okay, until he passed away. Okay, number 1. So these were the points which I could not cover completely, and there are about 33 points that I have made. And I can see the time, and I hope whatever I can cover in the time given, I will try to do that, inshallah. Okay, so it is why Medina. Number 1, Yathrib, okay, ایک پرانا شہر تھا، پر یہ وہ شہر ہے، it's a بہت پرانا شہر ہے، ٹھیک ہے، یثرب، لیکن یہ وہ جگہ ہے یثرب جو سراؤنڈڈ بائی volcanic mountains. تو یہ گھری ہوئی ہے لاوا والی پہاڑیوں کے بیچ میں مدینہ ہے. ٹھیک ہے. تو اسٹرینج بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ
volcanic mountains ہیں, اوکے, آس پاس بیچ میں مدینہ ہے, اور مدینے کے زمین کے نیچے اسٹرینجلی ایک واٹر کرنٹ ہے جو چل رہا ہے, قدرتی, ٹھیک ہے. اور اس واٹر کرنٹ کی وجہ سے مدینے کی زمین اتنی زرخیز رہتی ہے, سوکھتی نہیں نا, کیونکہ نیچے ایک واٹر کرنٹ ہے, مدینے کی زمین کے نیچے ایک واٹر کرنٹ ہے, جس کی وجہ سے وہاں کی زمین اتنی زرخیز ہے کہ اٹ واز فیمس ان دا ریجن فار اٹس ڈیٹ پام. جتنی بہترین کھجوریں آپ کو چاہیے نا, مدینے سے ملیں گی, کیونکہ مدینے کی زمین کی مٹی کے نیچے پانی کا کرنٹ قدرتی طور پہ جو بہتا ہے, اس سے قدرتی زرخیزی آتی ہے, اور وہ زرخیزی کی وجہ سے ادھر کی ڈیٹ کا جوس اور ٹیسٹ فرق ہوتا ہے. اسی لیے مدینے کی کھجوریں شروع سے اس زمانے سے مشہور تھی, ٹھیک ہے. اور یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ یہ چیز صرف 2 ہی جگہوں پہ تھی حجاز میں, یہ چیز صرف 2 ہی جگہوں پہ تھی. کہاں؟ مدینہ اور خیبر. تو یا مدینہ یا خیبر, یہ دونوں کا نقشہ کچھ سملر تھا. ماؤنٹنس, خیبر تو آپ کو پتا ہے کہ اٹس اے ویلی, ٹھیک ہے, اور مدینہ ایسی جگہ تھی جو گھری ہوئی تھی والکینک ماؤنٹن سے, اور خیبر گھرا ہوا تھا ہریالی والی ماؤنٹن سے, باغات تھے, ٹھیک ہے. اور یہ دونوں شہر مشہور تھے فار ڈیٹ پام فارسٹ. تو بہت زیادہ مطلب اس کے فارمز ہیں کھجوروں کے, ان 2 جگہوں پر ہیں, ٹھیک ہے. سیکنڈ پوائنٹ از 11th year of دعویٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا, اور خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ میں ایسی جگہ پر لایا گیا ہوں جہاں پہ بہت سارے کھجور کے درخت ہیں, ہر طرف کھجور کے درخت ہیں, اور کھجور کے درختوں کے باغات لگے ہوئے ہیں. تو میں ایسی جگہ پہ لایا گیا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے وہاں پر. اب انہوں نے بہت سوچا کہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا یا وہ سوچتے رہے کہ یا تو یہ خیبر ہے, کیونکہ آپ کو بتایا میں نے کہ مدینے کے علاوہ خیبر میں ایسا تھا, اور یا پھر یہ یمن ہے. یمن میں کون سی جگہ تھی؟ یمامہ, ٹھیک ہے. یمامہ ہے یا الحجر ہے, اور یا یہ خیبر ہے. ان کو مدینے کا نہیں خیال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. He could not guess it's Medina. He kept mentioning کہ مجھے لگتا ہے یہ جگہ یمامہ ہے یا الحجر ہے اور یا یہ خیبر ہے. اب he is waiting to know where it is because he doesn't know, he's just guessing. کہ میں نے صرف وہ دیکھ کر کے ڈیٹ پام ٹریز کی جگہ ہے, تو جہاں ڈیٹ پام ٹریز ہوتی ہیں he just thinks of those places, ٹھیک ہے. ابھی he is waiting to know which place it is. So when in the 11th year of Hijrah he had this dream. Soon after, when he went to Makkah, sorry for Umrah, آپ کو پتا ہے کہ حج پہ یہ لوگ آتے تھے. میں نے سارا آپ کو قصہ بتایا تھا کہ 11th year of Hijrah میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ حج پہ آئے ہوئے ہیں, اور خزرج نے آ کر اسلام قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ٹینٹس ہر قبیلے کے ٹینٹ پر جاتے تھے اور ان کو دعویٰ دیتے تھے. اور خزرج کے جب لوگ آئے ہوئے تھے تو یہ پہلے 6 تھے پچھلے حج پر, پھر جب اس دفعہ حج پر یعنی 11ویں ہجری میں جب یہ لوگ آئے تو یہ لوگ 20 لوگ ہو چکے تھے. اور پھر 20 لوگوں نے کہا کہ ہم اسلام لائیں گے, لیکن ہم آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں, ہم اسلام صرف نہیں لائیں گے, ہم نے اس پر بہت کام کیا, ہم نے بہت سارے لوگوں کو راضی کر لیا ہے آپ کی دعوت پر, لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ دعوت آپ سے ڈائریکٹ سنیں, ہم سے نہیں, کیونکہ ہم تو ان کو اسلام پہ لے آئے ہیں. اور انہوں نے کہا ابھی ہم 20-40 ہیں, لیکن پیچھے بہت سارے لوگ اور کنونس ہو چکے ہیں, اگر آپ آئیں گے تو آپ ان کو اور بھی اپنی دعوت ٹھیک سے بتا سکتے ہیں. تو ہم آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں, آپ ہمارے ساتھ یثرب آ جائیں اور آپ آ کے وہاں پہ کام کریں. ہم آپ کو اپنا لیڈر بھی بنائیں گے, آپ کی سب بات سنیں گے, آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ کو ہم سب کچھ دے دیں گے کنٹرول ہاتھ میں.
تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ یثرب تھا. جب انہوں نے ساروں نے یہ کہا اور دعوت دی, دس از فرام اللہ, ہی سیڈ دس از فرام اللہ. اور آپ کو میں نے بتایا بھی کہ ان کے انکل ان کے ساتھ چلے تو انہوں نے کہا تم کیا ان خزرج کے لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہو اور تم سمجھتے ہو یہ تمہیں لے جائیں گے, کیا بول رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, خزرج کا ایک قبیلہ ہے یہ, اور یہ اتنے جنگجو لوگ ہیں, اوس کے ساتھ پورا وقت یہ لڑائی کرتے رہے ہیں. پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا, انہوں نے خواب دیکھا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ان کو دعوت آ رہی ہے to go to مدینہ, اور انہوں نے palm trees دیکھی ہوئی تھی and he immediately agreed. And you know what the agreement was? ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے, آپ کو اپنا قبیلے کا اور اپنے پوری یثرب آپ کے حوالے کر دیں گے اور سب لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے, لیکن آپ جب آپ کو پاور مل جائے گا, آپ کا اسٹیبلش ہو جائے گا دین اور آپ کو سب کچھ مل جائے گا, تو کیا آپ ہمیں چھوڑ جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا پرومس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس ہی رہیں گے, آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں چلے جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں. اور دیکھیے ان کا وعدہ آج وہی ہے, آج بھی وہی ہے. تھرڈ پوائنٹ, why Medina? Okay, Quran mentions Yathrib according to the Munafiqun. Okay, because they did not like the word Medina. They did not like the city of Medina, which we call as Medina today. So they used to call it Yathrib. Okay, and Yathrib actually words comes from the word Tathrib. تثریب کہتے ہیں کرٹیسائز کرنا اور ایول, کرپٹ. So something to criticize something as an evil or corrupt is called tathrib. اور tathrib سے the word yathrib came. And why the yathrib word was kept? پرانے زمانے میں کیونکہ بہت اوہام وہم کو مانا جاتا تھا, تو اس ایریا میں جو لوگ تھے ان کو بہت یہ وہم ہوتا تھا. اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اور آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا, اکثر لوگ کالا ٹکا لگا لیتے ہیں یہاں پر بچوں کو, کبھی یہاں کبھی یہاں, اس لیے کہ کوئی داغ لگا دو تاکہ وہ اس کی بیوٹی پر نظر نہ لگے. کالا ٹکا لگانے سے اس کو نظر نہیں لگے گی. اور اسی طرح کرڈش ویمن, I met some and I asked them what is this, یہ جو ان کے یہاں پہ سب ٹیٹو ہوتا ہے وہ کس لیے ہے, تو انہوں نے کہا تھا وہ ٹیٹو اس لیے کرتے ہیں تاکہ شکل تھوڑی سی بگڑ جائے اور نظر نہ لگے. And I met one Egyptian old lady. She had سلاخوں کا نشان تھا, گرم سلاخ کا جلا ہوا نشان تھا. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ کا منہ کیوں جلا اس طرح سے, کس نے جلایا؟ میں نے سوچا اس پہ کوئی ٹارچر ہوا ہوگا. اس نے کہا نہیں, I was born very beautiful. تو میرے باپ کو ڈر تھا کہ مجھے نظر نہ لگ جائے, تو ان لوگوں نے میرے منہ کو جلا دیا تھا تاکہ میں نظر سے فارغ رہوں. ٹھیک ہے, تو this city of Medina was a blessed city, کیونکہ آپ دیکھیں ایک تو 3 طرف volcanic mountains تھے. ٹھیک ہے, تو it was like a very safe, secure place. It had security, built-in security by nature. کہ 3 طرف تو rocky volcanic mountains ہیں. اندر اس کے پانی کا ایسا کرنٹ بہ رہا ہے جس کی وجہ سے زرخیزی ہے, اور اتنے ڈیٹ پام کے فورسٹ ہیں, مطلب باغات ہی باغات ہیں. ٹھیک ہے, تو اٹ واز اے ویری بلیسڈ سٹی. تو ان کو تھا کہ اسے نظر نہ لگ جائے تو اس کا نام رکھ دو تثریب سے, مطلب سم تھنگ ایول اینڈ کرپٹ, تو کہ اس کو نظر نہ لگے تو اس نے نام رکھ دیا یثرب, ایول اینڈ کرپٹ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام پسند نہیں آیا, اور انہوں نے کہا کہ جب وہ پہنچے اور انہوں نے اسٹیبلش کیا تو انہوں نے کہا آج سے اسے کوئی یثرب نہیں کہے گا, آج سے اس کا نام ہے مدینہ, المدینہ, the city. اوکے, تو اس کا نام ہے المدینہ as kept by نبی صلی اللہ علیہ وسلم. And also اس کی حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نام رکھ دیا المدینہ, اس کے بعد انہوں نے فرمایا آج کے بعد جو بھی اسے یثرب کہے گا اسے اللہ سے استغفر اللہ کہنا پڑے گا. پھر اس کا ذکر سورہ توبہ میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا کہ منافقین اسے یثرب کہتے ہیں، اور جو یثرب کہے گا اسے، یہ المدینہ ہے، جو المدینہ کو یثرب کہے گا اس کو استغفر اللہ کہنا پڑے گا. ٹھیک ہے. نمبر 6، Medina has many names, over 100 names. And believe me, no other city has that many names given to that city. Okay, that much Medina was like, a place where people related to it or liked it or felt about it, that they gave so many names. پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المدینہ کے علاوہ اس کو ایک اور نام دیا، تابا یا طیبہ. ٹھیک ہے، which means pure or the source of purity. And he used it 3 times. He said المدینہ طیبہ ہے، طیبہ ہے، طیبہ ہے. ایک جگہ ہے کہ انہوں نے کہا المدینہ تابہ ہے، تابہ ہے، تابہ ہے. تو طیبہ is pure and taba is a source of purity. So both is, similar words, but he said this to show his affection to this city of Medina. Now, 8th point is Medina has many blessings. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam نے ادھر مدینہ کے لیے خصوصی طور پہ دعا کی. انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، تیرے کعبے کا شہر مکہ تو بلیسڈ ہے ہی، تو مدینہ کو بھی بلیسڈ بنا دے، اور اتنی بلیسنگ دے کہ مکے سے بھی بڑھ کے بلیسنگ دے دے. Out of love he said. And number 9, it has mountains like mountain of Uhud. اور آپ کو پتا ہے مدینہ سے لنکڈ ہے، یعنی آپ اگر حرم سے نکلیں، اگر آپ حرم سے I think باب عبدالعزیز سے نکلیں، تو جب آپ باہر آتے ہیں سیدھا 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 چلیں گے نا، تو غزوہ وہ احد کی پہاڑی آ جاتی ہے، وہ احد کا مقام آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور احد کی پہاڑی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ احد کی پہاڑی جنت کی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی ہے. آپ سوچیں کتنی بلیسڈ جگہ ہے یہ، کہ جنت کی ایک پہاڑی اللہ نے مدینے کے باہر رکھی ہے، احد کی پہاڑی. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ احد ہم سے پیار کرتا ہے، پہاڑی کے لیے کہا، اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کی پہاڑی سے پیار تھا، اور وہ یہ جانتے تھے کہ احد ان سے پیار کرتا ہے، اور یہ بات ثابت ہوئی غزوہ احد پر. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا اور غزوہ احد کے وقت ثابت ہو گیا، کیونکہ جب غزوہ احد میں اتنے سارے شہداء مارے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو لے جا کر بقیع میں دفن کرو، تو جیسے ہی انہوں نے وہ اٹھا کر ہٹانا شروع کیا تو پہاڑ ہٹ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد کیا ہوا؟ انہوں نے ایسے ہاتھ رکھا احد پر، تو احد نے کہا یہ میرے شہداء ہیں، یہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، یہ جہاں جائیں گے میں ساتھ جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں اسی کے دامن میں دفن کر دو. اسی لیے شہداء اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی وہیں پر ہے سب کچھ، شہدائے احد احد میں ہی، بیکاز احد نے کہہ دیا تھا یہ میرے شہداء ہیں، یہ ان کو مجھ سے نہیں جدا کرنا. That was love of Uhud with the people. Okay, so this is about a part of Medina. Number 10, Dajjal. Dajjal cannot enter Medina. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا وہ مدینہ آئے گا، لیکن مدینہ کے انٹرنس پر اس کو 2 بڑے بڑے اینجلز ملیں گے جو اس کو اندر آنے نہیں دیں گے. And he cannot fight them. And they will kick him out. He cannot fight them. They will kick him out. So he cannot enter Medina. تو جس کو سیفٹی چاہیے دجال والی، وہ مدینہ میں جا کر رہ جائے. نمبر 11، وبا، کسی بھی قسم کی وبا ہوگی وہ مدینے کو نہیں چھوئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ کوئی وبا میرے اس شہر میں نہیں آئے گی. تو جب اسپینش انفلوئنزا پھیلا تھا، پوری دنیا میں پھیل رہا تھا، اور اسپین فار تھوڑی ہے،
آپ کو پتا ہے کہ اسپین واز آلسو ون آف دا پلیسز ویئر مسلمز ہیو رولڈ. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ فار. تو جب اسپینش انفلوئنزا پھیلا تھا and it was I think in 11th century, so it was much after Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, they were surprised کہ سب جگہ آیا, سعودی عرب میں بھی آیا. not that it didn't come because people were traveling, نہیں, یہ تو ٹورسٹ والی جگہ تھی کہ لوگ بزنس کے لیے آتے جاتے تھے. لیکن مدینے میں اسپینش انفلوئنزا ایک کو بھی نہیں ہوا. and I believe, I don't want to say it with a claim, so with a disclaimer I'm telling you کہ I found out that مکے میں کووڈ کے کچھ ملے تھے, جدہ وغیرہ میں, باقی سب جگہ میں ملے تھے, بٹ ناٹ ان مدینہ. کوئی وبا مدینے کو چھو بھی نہیں سکتی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا کی ہے کہ مدینے میں کوئی وبا نہ آئے. تو دس از another reason. 12ویں پوائنٹ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. انہوں نے یہ فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ, ابراہیم علیہ السلام میرے بابا ہیں, اور جب انہوں نے مکہ میں یہ مسجد تعمیر کی اور تیرا گھر بنایا تو انہوں نے تجھ سے کہا تھا کہ اسے تو حرم بنا, تو تو نے ابراہیم کے دعا پر اسے حرم بنا دیا اور آج تک یہ حرم ہے. اے اللہ, میں یہاں بلڈ کر رہا ہوں مدینے میں, تو اسے حرم بنا دے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گرانٹڈ اٹ. تو اس وقت مسلم امت کے لیے صرف 2 حرمین شریفین ہیں, ایک مکہ میں کعبۃ اللہ, اور مدینہ میں مسجد النبوی. یہی 2 حرمین شریفین ہیں. اب رہی بات, اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ واٹ اباؤٹ مسجد الاقصی, ٹھیک ہے, تو مسجد الاقصی حرمین میں نہیں آتا, کیونکہ جو رولنگز حرمین کی ہیں وہ مسجد الاقصی پہ لاگو ہی نہیں ہوتی. مسجد الاقصی is one of those مساجد in دنیا جہاں پہ نماز کی ویلیو زیادہ ہے. اب میں آپ کو ویلیوز بھی بتا دیتی ہوں. اوکے, اگر آپ کعبہ کی مسجد میں, کعبۃ اللہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا 1,00,000 نماز کاؤنٹ ہوتا ہے, 100,000 ایچ نماز. Of course there is a difference of opinion, وہ بھی بتا دوں کہ some علماء have opined, ایک رائے یہ ہے کہ it is for فرض نماز only. ٹھیک ہے, جو جتنی فرض نمازیں آپ پڑھیں گے وہ ایک فرض نماز آپ کے لیے 1,00,000 فرض نمازوں کے برابر کاؤنٹ ہوں گی. دوسری رائے یہ ہے کہ ہر نماز جو آپ پڑھتے ہیں, چاہے آپ نفلیں پڑھیں, ہر نفل آپ کے لیے ایڈ ہو جائے گی اتنی. ٹھیک ہے, تو یہ ویلیو ہے اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی. 1,00,000 100,000 نمازیں کاؤنٹ ہوتی ہیں وہ 1 نماز ان مسجد کعبہ. مسجد نبوی میں 1,000, ایک نماز is equal to 1,000 نمازیں. ٹھیک ہے, ان کعبہ it's 100,000 نمازیں, ان مسجد نبوی it's just 1,000 نمازیں. تو 1 نماز is equal to 1,000 نماز. Rule is the same کہ some say it's only the فرض نماز ہے, some say every نماز. تو people go on praying lots of نوافل, they're thinking کہ ایک نماز ہمیں 1,000 ٹائم مل رہی ہے, that's fine. مسجد اقصی میں ایک نماز is equal to 250 نمازیں. ٹھیک ہے, تو بھی it is the only mosque which has multiple اجر, کہ ایک نماز is counted as 250 نماز in مسجد الاقصی. But it's not haram. Of course, آج بھی جو پیلسٹینینز ہیں اور وہ لوگ سب مانتے ہیں کہ یہ بھی حرم ہے, اور لوگ ادھر خاص ٹریول کر کے جاتے ہیں وہاں نماز پڑھنے کے لیے یا جو کچھ بھی. لیکن it is not haram anymore because it does not have there is a ruling for what haram means. آپ کو پتا ہے there is a ruling کہ حرم میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں.
تو وہ تو لاگو ہی نہیں ہوتا وہاں پہ, کیونکہ that's not under our control also. So that's why it's not a haram. Okay, we go forward to the 16th point. Now, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جانور بھاگ کر کسی ریت میں کیسے چھپتا ہے یا دبتا ہے, اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے, یا آئی ڈونٹ نو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہیں, لیکن اگر آپ گئے ہیں ڈیزرٹ میں کبھی, اور اگر آپ نے وہاں کسی جانور کو دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو اپنا آنکھوں دیکھا بتاتی ہوں. ڈیزرٹ میں کوئی بھی جانور ہوتا ہے نا, چھوٹے چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں نا, ڈیزرٹ از اے ویری واسٹ پلیس, کھلی جگہ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ڈینجر ہے, تو چھوٹے چھوٹے جانور جو ہے نا وہ ریت میں یوں کر کے نا یوں اندر گھس جاتے ہیں, یوں یعنی وہ جیسے ہی دیکھتے ہیں یہ ریت ہے نا, تو جیسے ہی آتے نا یوں, اور ریت نرم ہوتی ہے نا, یوں کر کے اندر گھس جاتے ہیں, اینڈ دین دے فیل سیف, کیونکہ ریت اس پر اڑ کر آ جاتی ہے اور وہ اس کو کور کر دیتی ہے, تو جانور بہت کمفرٹیبل فیل کرتا ہے ریت کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ایک جانور ریت میں جا کر اپنے آپ کو چھپا کر اپنے کو محفوظ کر لیتا ہے, ایسے ہی ایمان رشز ٹو مدینہ لائک اے بیسٹن آف اسلام, اور پھر وہ اپنے آپ کو محفوظ فیل کرتا ہے. تو جو مدینہ آ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ فیل کرتا ہے. یہ this is the point he is making, that it's a place where safety and security is there. Okay. 17th point is no one can attack Medina. No one will attack Medina. Okay. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مدینہ پر حملہ کیا کبھی بھی, وہ ایسے ڈیزالو ہوگا, ایسے غائب ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں. آپ کو پتا ہے کبھی نمک کو پانی میں ڈال کے دیکھا ہے؟ جیسے ہی آپ نمک پانی میں ڈالیں گے آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا, کیا ہوا, بھول گیا. جتنی جلدی اور تیزی سے نمک پانی میں گھلتا ہے, ایسے وہ بندہ جس نے اٹیک کیا مدینہ پر وہ گھل جائے گا, پورا ڈیزالو ہو جائے گا, اللہ اسے ڈیزالو کر دے گا. Nobody will attack مدینہ. اور آپ کو پتا ہے in the past people have attacked مکہ. مکہ پہ تو کتنے حملے ہو چکے, ابرہا کا قصہ تو قرآن میں بھی ہے, آپ نے سن لیا, ٹھیک ہے, لیکن you will not hear the attack on مدینہ. اور جب بھی ہوا, ایک دفعہ کسی نے ٹرائی کیا تھا, because of course you know that ایک the most valuable thing is there in Medina for the Muslim Ummah, and that's Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's grave. اور شیاطین جیسے منافقین اور مشرکین اور بہت سارے دشمناں موجود ہیں جو چاہیں گے کہ ان کو وہاں سے اکھاڑا جائے یا کچھ کیا جائے, اور ٹرائی کیا ہے لوگوں نے, ٹھیک ہے, لیکن کامیاب نہیں ہو پائے, کیونکہ مدینہ کو کوئی اٹیک کر ہی نہیں سکتا, وہ کھل جائے گا, ڈیزالو ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں. 18th point. Whoever does any crime, ٹھیک ہے, whoever does any crime in Medina, چوری ہو, ڈاکہ ہو, برے کام ہو, جس قسم کے بھی آپ سمجھ لیں, میں لمبی چوڑی ڈیٹیلز نہیں بتا رہی ہوں کیونکہ I want to complete my points. You understand, anything bad, any criminal activity, ٹھیک ہے, he will be given, اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہوگی, اور اس کو کوئی دعا, اس کی کوئی دعا ایکسپٹ نہیں ہوگی کبھی بھی, یہ اس کا حشر ہوگا. جو کوئی کرائم کرے گا مدینہ میں, اس کی دعا قبول نہیں ہوگی, اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی لعنت ہوگی. 19th point ہے
کہ اٹس اے بلیسڈ پلیس. میں اس کو آن اے لائٹ نوٹ کمپلیٹ کروں گی. تو یہ جو 18 پوائنٹ آپ کو بتایا نا, اس پر ایک چھوٹی سی سٹوری سنا کر اس پہ میں کنکلوڈ کروں گی. آئی تھنک آئی ول بی ایبل ٹو کمپلیٹ مائی پوائنٹس ٹوڈے, بیکاز اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی سٹنگ میں یہ دونوں پورشنز کو اچھی طرح سے کرا دینا, تاکہ جو مس ہوا تھا وہ بھی کر لیا ہم نے انشاءاللہ, اور جو آج کا کرنا تھا اس پر بھی ہم آ چکے ہیں. تو الحمدللہ اٹس گوئنگ, اللہ از بلیسڈ آر ٹائم, الحمدللہ رب العالمین, سب اسی کی خیر ہے. تو 19 point is that it's a blessed place and no one leaves it, but Allah subhanahu wa ta'ala will replace with better people. تو اگر آپ چلے جائیں گے مدینہ کو چھوڑ کر, آپ کی جگہ لوگ اچھے ہی لوگوں کو لا کر اسٹیبلش کرے گا. 20th point is it's a difficult he said اگر کسی کے لیے مشکلات ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس یعنی مدینے میں رہنے کی مشکلات کی بات کر رہی, ہو سکتا ہے آپ کے لیے مدینہ جا کر رہنا آسان نہ ہو سکتا ہے آپ نے چن لیا مدینہ, آپ وہاں پہنچ گئے, کیونکہ اب بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خیال آ رہا ہوگا کہ پر مدینہ میں یہ فیسلٹی نہیں ہے, یا یہ اطمینان نہیں ہے, یا اتنے پیسے نہیں ملیں گے, یا جو بھی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ جس کے لیے بھی مشکلات ہوں مدینہ میں رہنے کی, بھئی وہ آ گئے, اب مشکلیں ہیں ان کے لیے, life is not as easy as in Dubai or in whatever place, تو کیا کیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے انہوں نے کہا کہ پلیز صبر کرنا, کیونکہ میں تمہاری آخرت کی دعا کر کے جا رہا ہوں, کہ تم نے اگر مدینہ میں اچھا وقت نہیں گزارا تو تمہیں آخرت میں میری دعا ساتھ ہوگی. سبحان اللہ. 21st point is people should actually wish to die in Medina. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس مٹی میں انتقال فرمائے گا میں اس کے لیے دعا کروں, میری دعا اس کے لیے ہے, کیونکہ مجھے مدینہ سے پیار. جو اس جگہ پہ آ کے گزر جائے گا اس کے ساتھ میری دعائیں ہوں. تو اگر اللہ تعالیٰ سے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنفرم دعاؤں میں آ جائیں, تو پھر اپنے لیے خواہش کریں کہ میرا انتقال مدینہ میں ہی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرہ, جو ہمارا آخرہ ہے, جو ہماری موت ہے, ہماری آخری مومنٹ سے, اللہ تعالیٰ ہم کو بالخیر کلمہ شہادت پر دے, ایمان کے ساتھ دے, ایمان پر دے, اور اللہ تعالیٰ آسان کرے ہماری موت, اور ہمارے لیے اگلی زندگی بہتر دے دے, اس سے بہت زیادہ بہتر دے دے اللہ تعالیٰ. 22nd point is عمر رضی اللہ عنہ مدینے کے لیے دعا کرتے تھے ہمیشہ کہ اے اللہ مجھے مدینے میں مجھے موت دینا اور مجھے شہادت دینا مدینے میں. ہر روز یہ دعا کرتے عمر رضی اللہ عنہ. تو ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر ہنسنے لگا, ان کی مذاق اڑاتا تھا. He used to mock his father. مذاق اڑا کے کہتا تھا بابا روزانہ آپ یہی دعا کرتے ہو, اللہ مجھے شہادت بھی دے اور اللہ مدینے میں بھی موت دے. مدینے میں کون سی بیٹل ہو رہی ہے, مدینے میں کیسے شہید ہوگے؟ بیٹل فرنٹ پہ جا کے شہید ہوتے ہیں لوگ, مدینے میں بیٹھ کر تھوڑی شہید ہوتے ہیں. پر عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے پر مجھے مدینے میں شہید ہونا ہے نا, شہادت بھی چاہیے اور مدینے کی موت بھی چاہیے, کیونکہ اس میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤں گا. تو میں تو یہی دعا کرتا رہوں گا. اور وہ جب دعا کرتے عبداللہ بن عمر ان پر ہنستا اور کہتا لو اب یہ چاہتے ہیں شہید ہو جائیں, اور وہ بھی مدینہ میں ہی چاہتے ہیں. مدینہ میں کون سی جنگ ہو رہی ہے؟ مدینہ میں تو کوئی جنگ ہو رہی نہیں ہے, مدینہ میں تو کوئی جنگ ہوئی بھی نہیں ہے. جو اب جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, میں نے آپ کو بتایا بوس کی جنگوں کے بعد کوئی جنگ مدینے کے اندر نہیں ہوئی. بیٹل آف بدر واز آؤٹ سائڈ مدینہ, بیٹل آف احد واز آؤٹ سائڈ مدینہ, تو دیر واز نو بیٹل ان سائڈ مدینہ. تو مدینہ میں کیسے آپ شہادت پائیں گے؟ لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ وہ اس طرح سے خیر کہا کرتا تھا. اور بقیع الغرقد میں ٹھیک ہے 10,000 سے زیادہ صحابہ دفن ہیں, جس کو آپ جنت البقیع کہتے ہیں یا بقیع الغرقد کہتے ہیں, جو
جو گریو یارڈ ہے آف مدینہ بقیع الغرقد، اگر آپ دیکھیں گے مسجد نبی کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے تو بقیع الغرقد شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 10,000 صحابہ بقیع الغرقد میں دفن ہیں، اوکے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں بقیع الغرقد میں موجود ہیں، وہ بھی وہیں دفن ہیں، ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے اور کلوز کمپینینز اور ان کی آنٹ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنٹی اور جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں وہ بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، ان کی آنٹی جو تھی پھپھی صفیہ، وہ بھی بقیع الغرقد میں دفن ہیں. امام مالک، امام نافی، یہ جتنے ائمہ ہیں وہ بھی بقیع الغرقد میں دفن ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ بقیع میں جتنے موجود ہیں ان کے لیے تم دعا کر لو اور قبول ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بقیع الغرقد میں دفن ہے ان سب کے لیے میں دعا کر چکا اور قبول ہو چکی. اب جو ادھر دفن ہوتا جائے گا وہ اس امبریلا میں آتا جائے گا. اس لیے لوگ چاہتے تھے کہ ہم فوت ہو جائیں مدینہ میں اور کسی طرح بقیع الغرقد میں کوئی کونا مل جائے وہیں پہ دفن ہو جائیں، ٹھیک ہے. ویسے تو مدینہ میں ہی فوت ہونا کافی ہے، اور بقیع الغرقد میں تو پوری فل ہو چکی ہے، obvious سی بات ہے. اچھا 23rd پوائنٹ، مدینہ از حرم، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اٹس اے حرم. اینڈ واٹ از حرم؟ لیٹ می ایکسپلین ناؤ، بیکاز میں کہہ رہی تھی کہ جیروسلم جو ہے اس میں مسجد الاقصیٰ ہے لیکن وہ حرم نہیں ہے، لیکن یہ دونوں حرمین شریفین ہیں، تو کیوں؟ تو I have to explain that also. Okay, Medina is haram. Haram means, haram comes from the word haram. کون سی چیزیں اس جگہ پہ حرام ہے وہ جگہ حرم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اٹس بیسکلی این ایریا آف لینڈ، کوئی ایک جگہ ایسی ہو جہاں کچھ چیزوں کو جو ادروائز حلال ہیں اس جگہ پہ حرام قرار دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. مثلاً اب آپ سوچیں گے ایسی کون سی چیزیں جو باہر حلال ہے اور حرم کے اندر حرام ہے؟ مثلاً ویپنز لے کے گھومنا، آپ کوئی ویپن لے کر حرم میں نہیں آ سکتے، اس لیے وہ لوگ دروازوں پر چیک کرتے ہیں، سیکیورٹی کرتے ہیں، بیگز چیک کرتے ہیں، کیونکہ you're not allowed to carry any weapon inside a haram. There should be no fight, no battle, no war inside a haram. تو ویپن لے کے گھومنا برا نہیں ہے، غلط نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن حرم میں حرام ہو گیا، ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں گے کہ پھر وہ جو پولیس والے جو پستول لے کے کھڑے ہیں وہاں پر ان کا کیا ہوگا؟ وہ ڈیوٹی پر ہے، ان کی ڈیوٹی ہے ٹو سیف گارڈ، وہ ڈیوٹی پر ہیں، وہ لے کے پھر نہیں رہے، آرڈنری پیپل نہیں ہے، تو ان کی بات الگ ہے. لیکن حرم میں اس نیت سے لے کے جانا کہ آپ کے کوئی کام آنے والا ہے اور آپ کو وہاں سے گزرنا یا کسی کو ہارم کرنا ہے، جو بھی ہے آپ نہیں لے جا سکتے. آپ کی سیفٹی سیکیورٹی میں آلریڈی موجود ہے، پولیس والے ہیں جن کے پاس گنز اور جو بھی اسلحہ ہے، اس کے علاوہ وہاں کوئی نہیں لے جا سکتا. Armies cannot come into the haram. You will never see army soldiers coming into the haram as army soldiers. Okay? There will be no front. There will be no army جو تعینات کی جائے گی حرم کے اندر، نہیں. پولیس والے ہیں، سیکیورٹی گارڈز ہیں، they are not army personnel. So there's a difference between army and there's a difference between police. Police تو ہوگی because that's for public security and safety. But army is for country's safety and security. They fight a war. They will not enter haram. If they enter, they will come as people in ihram, or they will not enter haram as an army. ٹھیک ہے. تو ادروائز تو آرمی کا ہونا یا کہیں چلنا پھرنا حرام نہیں ہے، لیکن حرم میں حرام ہے. پھر آپ حرم کا کوئی پتا نہیں توڑ سکتے، آپ حرم میں کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے، زمین میں گری ہوئی اگر آپ کو مل جائے تو. حرم میں کوئی چیز چوری نہیں کر سکتے، حرم سے کوئی چیز آپ چرا نہیں سکتے،
کیونکہ لوگ وہاں پہ گلاسز چراتے ہیں, پانی چراتے ہیں, اور پتہ نہیں دھاگے چراتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. استغفر اللہ العظیم, and they think they are doing it out of love or whatever, but ہر غلط کام حرم کا ملٹیپلائی ہو کر آپ کو ہٹ کرے گا. تو وہاں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دھکم دھکی نہیں کریں, کسی کو مارے نہیں, کسی کا پیر نہ کچلیں, دھیان رکھیں, احتیاط کریں, کسی سے کچھ غلط بیانی بھی نہ کریں, کچھ غلط بولے بھی نہیں. کوئی دھکا مارتا ہے تو اس کو گالیاں دینا نہ شروع کر دیں, اس کو ڈانٹنا نہ شروع کر دیں, لڑائی نہ شروع کر دیں. ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی ملٹیپلائڈ ایز اے سن. ٹھیک ہے, تو مائنڈ یو ادر تھنگس are maybe halal outside, but you can pluck leaves outside, but you cannot pluck leaves in the haram. ٹھیک ہے. اچھا, 24th point is کہ سیکیورٹی اور سیفٹی اتنی زیادہ تھی مدینے میں اور مکے میں, کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ حرمین کی بات کریں کہ حرم کا کیا مطلب ہے, کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی عمرہ کر رہا ہے اور عمرہ کرتے وقت وہ دیکھتا ہے کہ میرے باپ کا قاتل بھی عمرہ کر رہا ہے. اور آپ کو پتا اس زمانے میں کیسا تھا, اگر مجھے میرے باپ کا قاتل کہیں مل گیا میں اس کا قتل کر دوں گی. یہ تھا وہاں پر. ٹھیک ہے, تم نے میرے باپ کو مارا, میں تمہارے باپ کو مار دوں گی. اگر مجھے تمہارا باپ مل گیا کہیں تو میں نے تو اس کو پہلے مارنا ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے ایک بندہ کہ یہ جو عمرہ کر رہا ہے احرام میں, یہ میرے باپ کا قاتل ہے, لیکن اس کو میں چھو بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ حرم میں, اور حرم میں کسی کو نقصان پہنچانا, ایسی پلاننگ کرنا, ایسے خیالات بھی ڈر لگتا ہے کہ کوئی غلط بات نہ ہو جائے, کیونکہ ہمارے خیالات ہمارا ایکشن بن جاتے ہیں. تو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا آپ کو حرم میں, اتنی سیفٹی ہوتی ہے, دیٹ از کالڈ حرم. ٹھیک ہے. اینڈ ہی سیڈ دیٹ یو آر ناٹ الاؤڈ to pick anything in haram, pluck anything in haram, and punishment will be multiplied to one who ever desire to trouble anyone in haram. ٹھیک ہے, so you have to be extremely careful. 25th point is there are only 2 haramen which I mentioned already to you, Makkah and Medina, and Jerusalem is, I told you, 250 times one namaz. Medina is 1,000 times and Makkah is 100,000 times. Okay, so these are, but Jerusalem is the blessed land, not haram. It is blessed land. It has multiple ajr for the namaz. Mashallah, Allahumma barik fi. Okay, 26th point is مدینے کی اسٹریٹجک لوکیشن. ایک تو یہ کہ مدینہ مکے سے بہت زیادہ دور نہیں تھا. ٹھیک ہے, اگر کیروین میں جاؤ تو 7 سے 8 دن میں مکے سے آپ مدینہ پہنچ سکتے ہو, اور اگر آپ ایک اچھے تیز گھوڑے پر چلے جاؤ یا اچھے تیز اونٹ پر چلے جاؤ تو 2 سے 3 دن میں آپ مکے سے مدینہ پہنچ جاتے ہو. تو اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں سے آپ چلے ہو یا جہاں آپ کو فتح کرنا ہے لیٹر آن, یا جہاں آپ کو واپس آنا ہے کسی مقصد سے, it should not be too far away from you. تو مکہ was not too far away from مدینہ. ٹھیک ہے, it was a reasonable distance, not too far and not too close کہ آپ کو ڈر ہی لگے کہ کل آ کے وہ لوگ ہی مجھے لے جائیں گے. ٹھیک ہے, and مدینہ was actually a city which was in the middle of Hijaz. تو it's in the center of Hijaz. تو اس کی وجہ سے بہت ساری سہولتیں تھیں. 27th point was that it was a military standpoint. کیسے military standpoint, یعنی military wise it was very beautiful location. وہ کیسے بھلا, میں نے آپ سے کہا کہ مدینہ 3 طرف سے surrounded by volcanic mountains. اب پتہ نہیں کسی زمانے میں کوئی volcano پھٹے ہوں گے ہزاروں سال پہلے. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا, اور ان کے زمانے میں بھی ان کو نہیں پتا, ان سے بھی پہلے ہزاروں سال پہلے کی بات کر رہی ہوں. یہ والکینو پھٹے ہوں گے, اور جو پھٹے ہیں نا والکینو, جو اس کا لاوا نکلا اور اس میں سے جو پتھر نکلے وہ اس 3 طرف پڑے ہوئے ہیں. تو وہ جو والکینک پتھر اور راکس پڑے ہیں نا 3 طرف, تو دے میک اٹس لائک پروٹیکشن, بیکاز آپ ادھر سے انٹر نہیں ہو سکتے, آرمی وہاں سے انٹر نہیں ہو سکتی,
وہ 3 طرف سے, کیونکہ وہ راکی اتنے بڑے بڑے وہ لاوا کے پتھر ہیں جو وہ لاوا نے پھونک کے نکالے ہوں گے, کہ وہاں سے آرمی کا آنا, کیونکہ دیکھیں آرمی 1-2-4 بندے تو نہیں آتے نا, اب آرمی آئے گی 100,000 جو بھی کسی بھی سٹی پہ حملہ کرنے, تو ان کو ایک اسٹریٹ پاتھ چاہیے, ایک جگہ چاہیے جانے کے لیے نا. سب لوگ وہ پتھروں پہ تو ایک ایک کر کے ایسے ایسے بکھر کے نہیں جا سکتے, کوئی گر جائے, it's not strategically reasonable. تو یہ ایک پروٹیکشن تھی اس سٹی کے لیے کہ 3 سائڈ پہ یہ والکینک راک کے ہونے کی وجہ سے ایک پروٹیکشن تھی کہ یہاں سے کوئی آ ہی نہیں سکتا حملہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, دس از 1. ایسٹ اینڈ ویسٹ, اوکے, میں حرہ کی شرقیہ اینڈ حرہ الغربیہ, یعنی ایسٹ اور ویسٹ, تو حرہ الشرقیہ اینڈ حرہ الغربیہ یعنی مشرق اور مغرب کی. ٹھیک ہے, وہاں پہ تھا لابا, یعنی لاوا کے ماؤنٹنز کے راکس, لاوا فاؤنڈیشنز ودے. اوکے, اور میں نے آپ کو کہا وہ few thousand years کی بات ہے کہ یہ سب ہو گیا تھا. تو this was this one time, east and west. okay, تو یعنی east اور west both side was completely covered by حرہ الشرقیہ and حرہ الغربیہ with the lava, یعنی لاوا کے راکس کے ساتھ. ٹھیک ہے, between that is مدینہ. اب آپ سوچے ایسٹ اور ویسٹ دونوں پروٹیکٹڈ ہو گیا. تھرڈ سائڈ میں کیا تھا, وہ پروٹیکشن کہاں سے آئی؟ Third side, the southern side, was very luscious date palms. No army will come through date palm trees. کوئی ڈیٹ پام کے باغات کے بیچ میں سے آ کر آرمی گھس نہیں سکتی. تو ایسٹ اور ویسٹ میں تو راکس تھے, اور سدرن سائڈ میں یہ پورے پام ٹریز کے فارمز تھے, جنگلات تھے, فارسٹ تھے آف پام ٹریز, باغات ہی باغات کنیکٹڈ تھے, اتنے تھے کہ وہ پورا سدرن سائڈ completely blocked تھا with these باغات. You can't enter there. And they were the trees were very close. میں ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ آپ کو ادھر کے باغات کی بھیجوں گی, which I saw at this time. میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنے نزدیک نزدیک باغ میں وہ ٹریز ہیں, کیسے ہوتے ہیں باغات, میں آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ وہاں سب کو جانے نہیں دیتے. But we've taken a video which I'll show you inshallah. ٹھیک ہے, اچھا. Army cannot come from these two sides where the rocky sides. Army cannot also come through the forests or jungles or through places where there are farms. They cannot come through that. Okay, and that is the reason کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ کیسے ہم پروٹیکٹ کریں گے, کہاں سے پروٹیکشن چاہیے مدینہ کو, تو ٹرینچ, خندق کھدوائی گئی تھی نا, دیٹ از دا فورتھ سائڈ. تو جس سائڈ سے ان کو لگا کہ خطرہ ہو سکتا ہے وہاں انہوں نے خندق کھدوا دی تھی. اور وہ خندق بھی کیسی کھدوائی تھی انہوں نے کہ سبحان اللہ, فیو مائلز تک وہ خندق چلی تھی, تاکہ وہ اتنے فیو مائلز میں وہ خندق میں بیٹھ کر مدینے کو پروٹیکٹ کریں گے, بیکاز باقی 3 سائڈ تو پروٹیکٹڈ ہیں, راک سے لوگ آئیں گے نہیں اور باغات میں سے بھی لوگ نہیں آئیں گے. رہا بچا یہ 4th سائڈ ہے جو نارتھ سائڈ تھا. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو پتا ہے کہ رائے کس نے دی تھی, یا آئیڈیا کس کا تھا؟ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کا آئیڈیا تھا, اور وہ آئیڈیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا, اور انہوں نے اس پر کام کر کے وہ پوری خندق کھدوائی, اور میلوں میلوں تک وہ خندق چلی, اور وہ پروٹیکشن تھی مدینہ کے لیے اس وقت, کیونکہ ایک ہی سائڈ کی پروٹیکشن چاہیے تھی. 28 point Medina had never been conquered before ever. یہ وہ سٹی ہے جس کو مدینے والے ہی رول کرتے رہے ہمیشہ سے. تو کیا ہوتا ہے جب آپ کے اوپر کبھی مشکل پریشانی نہ آئی ہو ایسی کہ کسی نے آپ کو رول کیا ہو, کانکر کیا ہو, آپ کو ایک کالونی بنا لیا ہو, یا آپ کو اوپر, آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ رول کیے جاتے ہیں ان کی مینٹالٹی بدل جاتی ہے. اور سب سے پہلی میں ہسٹری کی بکس میں اگر آپ کو دکھاؤں, یعنی قرآن کی ہسٹری کی بات کر رہی ہوں, تو جوز جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھگایا تھا فرعون کے پاس سے,
تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان کو اتنے سال وہ غلام رہے فرعون کے کہ ان کے اندر غلامی گھر کر گئی. they have that غلامی nature, they are willing to just do anything to just survive. وہ غلامی نیچر بن جاتا ہے آپ کا. you stop thinking for yourself, you stop fighting for your honor. ٹھیک ہے, تو ایک مینٹالٹی بدل جاتی ہے. also you have low self esteem when you are being conquered, then you have low self esteem because you are always told that you are no good, that's why we have to rule you. تمہیں تو کچھ آتا نہیں, تمہیں اپنا ملک چلانا نہیں آتا, تو ہم تمہارا ملک چلا کے دیں گے. اگر آپ دیکھیں جتنی جگہوں پہ کالونیز بنائی تھی جیسے برٹش نے, ٹھیک ہے, کتنے کنٹریز ہیں جس میں انہوں نے اپنی کالونائزیشن کی تھی, ان سب کنٹریز کو آپ دیکھیں they all have this inferiority complex, اور ان کو لگتا ہے کہ they have to get better than this and then that, because ان کو ہمیشہ یہ بتایا گیا ہے کہ, اور اس وجہ سے ہی اگر آپ نوٹ کریں گے کہ اس کنٹری کے لوگ ان کے طرح کپڑے پہننا, ان کی طرح بات چیت کرنا, ان کے ڈائلیکٹ بولنا, they think that is کامیابی, ہمیں ویسے بننا ہے, اسی لیے کہ ان لوگوں نے ہم پہ رول کیا تو ہمیں وہ ساری چیزیں اپنانی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مینٹالٹی مدینے میں نہیں تھی, نہ مدینے کے لوگوں میں تھی. تو they were very self-respecting and very high level of dignity in their minds. They had a very high self-esteem. They were never ruled. They lived by their own code of conduct. ان کے اوپر کبھی کسی نے رول نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے مدینے والے لوگوں کا موریل بہت ہائی تھا. And they were very independent thinkers. They knew what they want for themselves. They will do what they think is right. They will do whatever is their strategy, and they would plan their way. They did not have any pressure on them by other people. تو کسی سے دبے ہوئے نہیں تھے, وہ دبی ہوئی مینٹالٹی ان میں نہیں تھی. تو they had very high morale. 29th point, جو بوس کی جنگیں ہوئی تھیں جو اوس اور خزرج کے بیچ میں ہوا کرتی تھی, the two main tribes of Medina, generations were fighting. ٹھیک ہے, اس میں بہت سارے لوگ مارے گئے تھے. تو زیادہ تر جو ابا دادا تھے, چاچا پھپھا وغیرہ تھے, ماما تھے, وہ سب مارے گئے. اب آئے نیکسٹ جنریشن, جو ابھی یوتھ, the new generation, they were the ones who were now the leaders of Aus and Khazraj. انہوں نے ساری زندگی بوس کی جنگوں میں کیا دیکھا تھا؟ مارا ماری, کونا ریزی, اس کا باپ, اس کا دادا, اس کا چاچا, اس کا ماما, کر کے کتنے لوگ ہم نے گنوا دیے. Enough. They will think we grew up looking at all this dirty wars. خون دیکھا, اور کتنے لوگ گنوا دیے ہم نے. میں نے اپنا باپ کھویا, اس نے بھی اپنا باپ کھویا, یہ بھی میری طرح ہے, میں بھی اس کی طرح ہوں. leave it. You don't want to fight anymore. تو کوئی اور نیا چیز کچھ سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو to survive, to coexist in Medina. We should find another way out. And when they saw Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and his Nabuwa, they thought this is the way. یہ بہترین ہے, یہ باہر کا بندہ ہے, اس کو لے آئیں گے, اس کو لیڈر بنا دیں گے, تو جھگڑا بھی نہیں ہوگا تیرا میرا والا کہ تیرے میں سے لیڈر بنے گا کہ میرے میں سے لیڈر بنے گا. ہم کامنلی ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ یہ لیڈر بنے گا ہم دونوں کا, اور ہم دونوں ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, اور یہ ہمیں بتائے گا اچھی باتیں کہ کیسے کرنا ہے, ہمیں اچھی طرح اس سٹی کو کیسے بنانا ہے, اور ہم بنا لیں گے. This was the strategy that made it easy. یہ جو باس کی جنگیں تھیں, باس کی جنگوں نے بھی it was a mercy, کیونکہ ان جنگوں نے ان لوگوں کو تھکا دیا تھا اور بیزار کر دیا تھا. تو یہ جو نئی نسل تھی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے وہ جگہ دی, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا آ جائے جو ہمیں نیا راستہ دکھائے, جس میں خونا ریزی نہیں ہو, مار پیٹ نہیں ہو, اور پیس ہو. ٹھیک ہے. 30th point, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ کنیکشن تھا with blood relation in مدینہ. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ڈائریکٹ ریلیشن تھا ان کا. لاسٹ ٹائم بھی میں نے سب رشتے سمجھائے تھے, اور اسی لیے آمنہ
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی وہ مدینہ میں فوت ہو گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آپ کو پتا ہے کہ ان کے چچا، ان لوگوں کو پتا چلا کہ آمنہ وہیں فوت ہو گئی، کیونکہ وہ آئی تھی اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے۔ پھر اس کے بعد عبد المطلب جو ان کے دادا تھے وہ آئے تھے اور اپنے پوتے کو لے کر گئے تھے آ کر یہاں سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہیں تھے۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بنی عدی النجار ٹرائب تھا، بنی ندی النجار قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کی جو خاتون تھی سلمہ خزراجی، سلمہ خزراجی جو تھی she was the one who was married to somebody in Quraysh. تو سلمہ خزراجی was the relationship and خزرج کی تھی وہ۔ تو خزرجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رشتہ دار مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ہم میں سے ہے، یہ ہمارے رشتہ داروں کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، یہ سلمہ خزراجی کی اولاد میں آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بھی خزرج کی تھی، وہ خزرج قبیلے کی تھی۔ اور دیکھیں آپ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، آگے ہم آئیں گے اس سٹوری پر بھی، پر آپ اور میں تو جانتے ہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو کہا کہ تم جاؤ، اور وہ جا کر ایوب انصاری کے گھر میں بیٹھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے مہمان ہوئے۔ یہ آپ بھی جانتے، میں بھی، یہ تو بہت مشہور بات ہے نا۔ تو ابو ایوب انصاری بھی اسی قبیلے کے آدمی تھے۔ یہ سب اللہ کی پلاننگ دیکھیے آپ، یہ اللہ کی ساری پلاننگ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر کے گھر میں نہیں رہے، وہ سلمہ الخزراجی کی ہی اولاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اسی کی اولاد میں آتے ہیں ابو ایوب انصاری۔ اب رشتہ کیا تھا یہ بھی بتا دوں آپ کو سلمہ کا۔ سلمہ الخزرجی جو خزرج کی تھی، ان کے ساتھ آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گی، سٹوریز میں کر چکی ہوں آپ کے ساتھ یہ ساری سٹوریز، لیکن تھوڑا پیچھے آپ کو تھوڑا سا یاد دلاؤں گی۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وائی عبد المطلب واز کالڈ عبد المطلب۔ میں آپ کو سارا قصہ دوبارہ نہیں سنا سکتی پورا لمبا چوڑا، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں واٹ از دا نیم آف دا قبیلہ آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بنو ہاشم، ٹھیک ہے۔ قریش کے بہت قبیلے ہیں، ٹھیک ہے، بنو تمیم ہے، اور میں نے آپ کو بتایا بہت سارے ہیں۔ اب یہ ہے بنو ہاشم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے۔ تو جو ہاشم تھے جن کے نام پہ یہ قبیلہ ہے، ان کی بیوی تھی سلمہ خزرجی، انہوں نے شادی کی تھی سلمہ الخزرجی سے۔ ہوا کیا تھا کہ سلمہ الخزرجی سے شادی کی انہوں نے، بنو ہاشم جب گزر گئے تو یہ سلمہ واپس مدینہ چلی گئی، اور انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ پریگننٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہ خاموشی سے چلی گئیں اور جا کر مدینے میں رہ گئیں۔ ان کو جب بچہ پیدا ہوا تو اکثر لوگ کہتے تھے یہ تو قریش کا بچہ لگتا ہے، یہ تو مدنی بچہ لگتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ بچہ ایسا ہے کہ جس کے نا آدھے یعنی تھوڑے سے بھورے بھورے بال ہیں، یعنی گریش بال ہیں۔ He had hair like this and he had blue eyes. تو they said یہ تو مدنی بچہ ہے ہی نہیں، مگر وہ نہیں بتاتی تھی، سلمہ نے چھپا لیا، وہ نہیں بتاتی تھی کہ کون باپ ہے یا وہ کہاں سے آئی ہے، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ اگر میں نے بتا دیا میرا بچہ لے جائیں گے، اور آپ کو پتا ہے کہ اولاد کی ساری بات ہوتی باپ سے کنیکٹڈ ہوتی ہے، ماں سے نہیں، ٹھیک ہے، جہاں پتا چلا کہ یہ بچہ ہے اور وہ بھی بیٹا تو وہ آ کے لے ہی جائیں گے۔ لیکن یہ بات اس طرح سپریڈ ہو گئی، کوئی قریش کا آیا، آپ کو میں نے بتایا مدینہ واز اے پلیس ویئر پیپل یوزڈ ٹو کم اینڈ گو فار بزنس، وہ آیا، اس نے دیکھا اس کو، بچے کو، کہا یہ کس کا بچہ ہے، یہ تو بالکل ہمارے قریش کے لیڈر جیسا بچہ ہے، یہ تو بچہ مدینہ والوں کا نہیں لگتا ہے، یہ کس کا بچہ ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ سلمہ الخزرجی کا بچہ ہے، وہ سلمہ جو ہے نا بنو نجار کی جو ہے وہ اس کا بچہ ہے۔ انہوں نے جا کے یہ بات گھر پہ کی کہ ایسی ایسی بات ہے، اور
میں نے دیکھا ہے وہاں ایک بچہ مدینہ میں بالکل تمہاری فیملی پہ گیا ہے, بالکل, مطلب وہ اپنے باپ پہ گیا ہوگا, ٹھیک ہے, تو اس نے جا کر, اس وقت ہاشم کے بعد مطلب تھے جو رول کر رہے تھے قبیلے کو, انہوں نے مطلب سے یہ بات کہی, مطلب نکل پڑے, انہوں نے کہا میں پتا کروں گا کہ اگر یہ ہاشم کا بچہ ہے تو میں تو اس کو لے کر آؤں گا, اور میں تو دیکھتے ہی پہچان جاؤں گا, کیونکہ شکل اگر باپ جیسی ہے تو پھر وہ تو پہچان ہی جائے گا. مطلب نکلے, مدینہ گئے, اور میں نے آپ کو بتایا مدینہ واز ناٹ ٹو فار, 2-3 دن میں بندہ پہنچ سکتا تھا آرام سے. وہ گئے, سلمان نجار کو جا کے ملے, اس بچے کو دیکھا, پھر انہوں نے اس کو پوچھا یہ بچہ ڈیفینیٹلی ہماری کسی آدمی کا ہے, بتا دو یہ کس کا بچہ ہے. She was cornered, she could not hide, she had to tell کہ ہاں میں ہاشم کی بیوی تھی, تو یہ ہاشم کا بچہ ہے, تو یہ بنو ہاشم ہے. تو مطلب نے کہا کہ ارے یہ تو میرا بھائی ہے, ٹھیک ہے, اس کا کیا نام ہے؟ تو ماں نے کہا اس کا نام شیبہ ہے, کیونکہ اس کے بال گرے گرے ہیں نا, اور یہ یہاں مدینے والوں کی طرح نہیں لگتا ہے, اس لیے اس کا نام شیبہ رکھ دیا ہے, the one with grey hair, ٹھیک ہے, the one with grey hair اور the one with silvery hair, basically اس کے ذرا ڈفرینٹ قسم کے بال تھے. ہاشم نے کچھ نہیں سنی, سوری مطلب نے کچھ نہیں سنی, اس نے سوچا ماں ایسے دے گی نہیں, اس سے مانگا, اس نے کہا نہیں میں اپنا بچہ نہیں دوں گی, لیکن اس نے کہا ایسے نہیں چلے گا, یہ بچہ ہمارا ہے اور اسے ہم لے جائیں گے. اور مطلب اس بچے کو لے کر نکل آئے, کسی طرح وہ لے کر اس کو نکل آئے. اب شیبہ جو تھے وہ گرے گرے بال والے تھے, جب وہ انٹر ہونے لگے مکے میں, انہوں نے دیکھا مطلب کسی لڑکے کو لے کر آیا ہے, عجیب ہے, کوئی گرے گرے بالوں والا لڑکا ہے, تو یہ تو کوئی کہیں باہر کا لڑکا ہے, اور یہ ضرور یہ غلام خرید کر لایا ہے, یہ غلام ہے مطلب کا. کیونکہ آپ کو پتا اس زمانے میں یہ بڑے بڑے جو تاجر اور بڑے قبیلے کے سردار وغیرہ ہوتے تھے, یہ جاتے تھے اور جا کر غلام مارکیٹ سے خرید کر لاتے تھے. اب وہ کہاں گئے تھے, کسی نے تھوڑی فالو کر کے دیکھا تھا, وہ مدینہ گئے تھے, جہاں بھی گئے تھے وہ وہاں سے اب دیکھو غلام لے کے آئے. تو لوگوں نے جیسے ہی پوچھا تم نے دیکھا مطلب کو, کون ہے اس کے ساتھ, تو انہوں نے کہا عبد المطلب, یعنی مطلب کا غلام. اس طرح شیبہ بن ہاشم کا نام عبد المطلب بن ہاشم پڑ گیا. And that's how that was the dada of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So where was he from? From Salma's son, who was in Medina. Okay, she had her family in Medina, and Hashim had gone to Medina for some business. He liked Salma, he offered her for marriage, and he got married to her and brought her to Makkah. Okay, and then when he died, she quietly went back to Medina without telling that she was pregnant. Then she delivered Shaiba. Shaiba is the dada of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muttalib. So this is the story, and this is the connection with Medina. See, a long thing, but how relationships are so important, that Allah subhanahu wa ta'ala planned it in such a way. That's why they say lineage is important, khandan is important, relationships, you must know the relationships. Very important how Allah will bring it around and around and then bring you back there. آپ نہیں توڑ سکتے, یہ اللہ جوڑتا ہے اور کسی ریزن سے, اور اللہ جنہیں جوڑے رکھنا چاہتا ہے انہیں واپس وہیں لا کے جوڑ دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ سٹوری تھی about شیبہ who became عبد المطلب, and then he was dada of نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا کی ماں, دادا کی ماں was from Medina and from Khazraj, to be specific. 32nd point is Aus and Khazraj were tribes of Medina, okay, and their ancestors were Qahtan. Again, I will bring you back to again the connections. These connections are important. Please don't take it easy. I'm making so much effort to explain every connection, every relationship. پتہ ہے میں جب چھوٹی تھی نا, تو
میری دادی واز ویری پراؤڈ آف می کہ مجھے سارے رشتے، ساری رشتے داریاں، سب کے نام اچھی طرح پتہ ہیں. میرے بہن بھائیوں کو بھول جاتا تھا، میری امی کو بھول جاتا تھا، میرے ابا جان کو تو بالکل ہی بھول جاتا تھا، لیکن مجھے ایک ایک یاد رہتا تھا. آپ ننیال سے پوچھ لو، ددیال سے پوچھ لو، ان کے بعد سارے رشتے مجھے پتا ہوتے تھے. کون کس کا بیٹا ہے، کس سے شادی ہوئی، کس کی 2 بیویاں تھیں، ان کے پھر اتنے بچے تھے، پھر یہ یہاں گئے وہاں گئے، اتنی ڈیٹیل میں مجھے پتا ہوتا تھا. اور میں سوچتی تھی پتا نہیں کیوں مجھے سب کچھ پتا رہتا ہے. اور کبھی کبھی مجھے فرینڈس بھی کہتی تھی تم اتنی ریلیشن شپ اتنا لمبا چوڑا جانتی ہو، کیا فائدہ اس کا؟ تو میں بھی سوچتی تھی ہاں پتہ نہیں کیا فائدہ، پر پتہ نہیں کیوں اٹ ہیز آلویز بین این انٹرسٹ ٹو نو ہوز ہو. آج سمجھ میں آیا مجھے، جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ کر رہی تھی نا، تو مجھے سمجھ میں آیا اللہ تعالیٰ نے یہ علم میں بھی مجھے جوڑ کے رکھا تاکہ پھر اس علم کو میں آپ تک ٹرانسفر کر سکوں. اگر میں اس میں کمزور ہوتی تو مجھے 100 بار یاد کرنا پڑتا کون کیا تھا کون تھا، لیکن مجھے ایک بار پڑھ لیا نا، مجھے سارے رشتے سمجھ میں آ گئے اور سارے یاد رہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اس کی دین ہے یہ بھی. تو سبحان اللہ، it's very important for you to please take note of what I'm saying, because later on also all this will matter. یہ ہم سیرہ کر رہے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کر رہے ہیں، اور ان کی لائف سے کون کون کس طرح کیوں جڑا ہوا تھا. everything is important to us because نبی صلی اللہ علیہ وسلم is important to us. ٹھیک ہے، تو 32nd point is اوس اینڈ خزرج 2 قبیلے ہیں. آپ کو پتہ یہ 2 قبیلے ہیں اور یہ دونوں لڑتے رہے ہیں، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن ان دونوں قبیلوں کی روٹ ایک ہی تھی. یہ 2 قبیلے تھے، ہو سکتا ہے 2 بھائیوں کے خاندان ہوں، تو یہ 2 قبیلے تو تھے پر ان کی روٹ قحطان تھی. ٹھیک ہے، اینڈ اب میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹ کون تھی، یاد کریں. مجھے پتا ہے آپ لوگ کو بھول گیا ہوگا، پھر میں ہی یاد دلاؤں گی آپ لوگ کو. عدنان. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم از این عدنانی اینڈ اوس اینڈ خزرج کے لوگ قحطانی. تو یہ قحطان ہے، وہ عدنان ہے. ٹھیک ہے، اس لیے عدنانیز اور قحطانیز کی شادیاں ہوتی تھی. اس وجہ سے آمنہ میریڈ عبداللہ، اس وجہ سے سلمہ میریڈ ہاشم. وہ نزدیک کی جگہیں، لوگ آتے جاتے تھے، پسند آ گئی کوئی لڑکی تو شادی کر لی، زبان تو ایک ہی تھی. ٹھیک ہے، اچھا فرق کیا تھا کہ عدنان اور قحطان یہ 2 لوگ تھے، 2 آدمی تھے، اور یہ ان کی ٹرائبز ہیں، یعنی ان کی اولاد 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 کر کے قبیلہ بن گیا. قحطانی جو تھے وہ یمن کے تھے. قحطانی جو تھے they were from یمن، تو they are Yemenis settled here. اور عدنانی جو تھے وہ حجازی تھے، they are from حجاز. تو قحطانی were Yemenis, and that's why you know how Yemenis look like and how you know the Hijazis would look like. So they would understand کہ یہ تو ڈارک نہیں ہے، اس کے تو بال بلیک نہیں ہے، تو یہ تو لگتا ہے حجازی ہے، یہ تو قریش کا لگ رہا ہے، اور یہ تو بالکل قریش کی جیسی ان کی فیچرز ہیں. اس طرح انہوں نے شیبہ کو پہچانا تھا. ٹھیک ہے، تو یمن اور حجاز یہ دونوں آپ دیکھیں. بات یہاں کیوں میں آپ کو اتنا سارا سمجھا رہی ہوں، ٹرائبلزم آلسو ان کا، اور اتنی ایتھنک ٹرائبلزم کہ میں آپ کو عدنان اور قحطان تک لے کے چلی گئی ہوں. Why am I explaining all this to you? Because in Medina, who established Islam? The Qahtanis and the Adnanis. The people who came with Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, migrated, hijrah کر کے جو مدینہ آئے, they were the ones. And who were the Madanis? The Khazrajis, Aus and Khazraj, they are the Qahtanis. یہ وہی 2 بھائی ہیں، قحطان اور عدنان. ایک یمن گیا، اسٹیبلش کیا، ایک حجاز میں رہا، پھر یمن سے ان کے لوگ آ کر مدینہ میں اسٹیبلش ہو گئے. آج یہی قحطانی اور عدنانی واپس جڑ کر یہی اسٹیبلش کریں گے دین مدینہ میں. 33 اور لاسٹ پوائنٹ، the unique combination of Jews and Muslims was also very good here. It's a combination نا، کہ مسلمان اسٹیبلش ہو رہے تھے
اور آس پاس سارے جوز تھے who were already knowing the book. They already were the اہل کتاب. They were aware of Jibreel علیہ السلام. They were aware کہ کوئی نبی آنے والا ہے. And they used to tell Madanis for ages کہ تم لوگ دیکھنا جب وہ ہمارا نبی آئے گا وہ یہیں کہیں آئے گا, پھر تم لوگ کی چھٹی, یہ سب تمہاری سرداری ختم ہو جائے گی, we'll take over, we will rule over. ان کو یہی تو دکھ تھا کہ جب آیا آدمی تو ان کے ٹرائب میں کیوں آ گیا, اسے تو ہمارے پاس آنا چاہیے تھا, وہ ان کے پاس سے آ گیا, اب ان کا رول اور پکا ہو گیا اور ہم ان کے اور اندر ہو گئے, تو وہ ان کو منظور نہیں تھا. 2 centuries مدینہ والوں کو 200 سال تک 2 centuries یہ لوگ بتاتے رہے کہ ہم رول کریں گے, ہمارا نبی آئے گا. Centuries, 1000 years, right? اچھا, but when the truth came, Jews rejected. اہل کتاب نے ریجیکٹ کر دیا, اور کس نے ایکسپٹ کیا؟ اوس اینڈ خزرج. اوس اینڈ خزرج نے ایکسپٹ کیا. So now the next question is, where did these Jews come from? Where did they come from? Why are they here in Medina? What's their story? And why they are in Medina and why not anywhere else? So we will find out about this. That's the next week, inshallah, where these Jews have come from, why they are here, and from when they are here, and we will talk about what was the life in Medina. Alhamdulillah Rabbil Alameen کہ ہم نے اپنا portion complete کیا, and I was able to do previous weeks and this week's together in time. Alhamdulillah, اللہ کا بہت شکر ہے, کرم ہے کہ اس نے برکت دی اور ہم سے ایک کام پورا کرا لیا. اس کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ قبول کر لے. آپ سب کا جڑنا, میرا آپ سے یہ ساری بات چیت آپ کے سامنے رکھنا اور آپ سب کا سننا, اللہ تعالیٰ اس کو باعث خیر کر دے ہمارے لیے, اور ہر شر سے ہمیں بچا لے, قبول کر لے اللہ تعالیٰ, اور اس کے بدلے ہمیں بہت ساری دنیا اور آخرت کی خیر عطا کرے, دنیا اور آخرت کے شر سے بچا کے رکھے. اگر کوئی بھول چوک تھی, غلطی تھی, تو میری کمزوری ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے, اور اگر کوئی شیطان کا ہتھ کنڈا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے, اس کے شر سے, اس کے ہر قسم کے فتنے سے بچا کر رکھے, اور اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور غریق رحمت بنائے, آمین. میں نے پرومس کی تھی کہ میں یہ بات آپ کو ایک بہت اچھی نوٹ پر ختم کروں گی. چھوٹی سی سٹوری ہے, اٹس اباؤٹ عبداللہ ابن عمر. ایک روز عبداللہ, یہ دس از آل اباؤٹ, میں مدینہ کا جو 19 پوائنٹ بتا رہی تھی نا, اسی کے سلسلے میں کہ میں نے آپ سے کہا کچھ پلک نہیں کر سکتے, غلط بات نہیں کر سکتے, کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتے, کوئی بھی حرام کام نہیں کرے آپ, کیونکہ آپ حرم میں ہیں. اب عبداللہ ابن عمر کی سٹوری یوں ہے کہ وہ ایک دن وہ گھر آئے اور انہوں نے آ کر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے ساتھ باہر چلو. تو اس نے کہا کوئی بات ہے, کہیں لے جا رہے مجھے؟ اچھا رکو. انہوں نے اپنی چادری لی, جلدی جلدی لپیٹی, انہوں نے کہا چلو چلو جلدی جلدی چلو, بس بہت جلدی میں تھے وہ, تو ان کو لے کے نکل پڑے. اب چلائے جا رہے ہیں, چلائے جا رہے ہیں, چلائے جا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں. بیوی کہہ رہی جا کہاں رہے ہو, کدھر لے جا رہے ہو؟ کچھ جواب نہیں دیا. کہا بس چلتی جاؤ چلتی جاؤ چلتی جاؤ. لے کے گئے لے کے گئے لے کے گئے. تھک گئی وہ, کہہ رہی ہے اب مجھے رکو, بتاؤ تو صحیح کہ کہاں لے جا رہے ہو. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, ان کا بس چلو چلو چلو. اور وہ ان کو مدینے کی, اس وقت مدینہ was not that expanded as it is now, مدینے کی وہ جو حرم کی دائرہ تھا اس سے وہ باہر آ گئے, اور آ کے اس کو اتنا ڈانٹا, اتنا اس سے جھگڑا کیا, بہت چلائے ان کے اوپر, بہت ڈانٹا, غصے میں تھے کسی بات پر. میاں بیوی کا جھگڑا تو ہوتا ہی ہے, نارمل بات ہے. آج کل تو لوگ اسے مس بیہیویئر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, پر میاں بیوی میں تو ان بن چلتی ہے. تو جب وہ ڈانٹ رہے تھے تو بیوی اس وقت ڈانٹ کم سن رہی تھی, وہ یہ سوچ رہی تھی اتنی دور لا کے صرف یہی کہنا تھا, گھر میں کہہ دیتے اس کو. انہوں نے اس کو ساری بات سن کر بیوی نے کہا کہ کیا تم مجھے یہ کہنے کے لیے اتنا دور چلا کر لائے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل, یہی کہنے کے لیے صرف, ہو گیا کہہ دیا. اس نے کہا گھر میں ہی کہہ دیتے. بھئی ہو سکتا ہے اس نے کپڑے نہیں ٹھیک سے دھوئے تھے یا کھانا ٹھیک سے نہیں پکا رہی تھی, اسی طرح کی کوئی بات تھی, بہت معمولی, کوئی ایسی کوئی گڑبڑ والی بات نہیں تھی, کوئی مار پیٹ نہیں کرنی تھی اسے.
but he was upset about something and he wanted to scold his wife for that. Okay, something which was not done properly, and he wanted to highlight it and tell her, and very strictly, and he was very upset and angry. So he was saying it. So she said, यही कहना था तो घर पे कह देते, इतनी दूर चला कर लाया, मैं थक गई, इतना तुमने लंबा चलाया मुझे. तो कहने लगी, तुम्हें नहीं पता हम मदीना में रहते हैं, तुम्हें नहीं पता वहां मैं तुमसे इस तरह चिल्ला के बात नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें इतनी दूर लाना पड़ा मुझे ये कहने के लिए, क्योंकि मैं कोई बुरी बात वहां नहीं कर सकता तुमसे, मुझे वो गुनाह नहीं सहना है, बस अब मैंने यहाँ लाके कह दिया है, अब तुम घर चलो, मैं आराम से बात करूँ. ये स्टोरी थी कि इतना सीरियस लेते थे सहाबा इस बात को कि they never thought they could say bad to each other in Medina because they were scared that they would be sinners and they'll get multiple punishment for that. अल्लाह ताला हमें भी ऐसे ईमान अता करे, अल्लाह हमारी कोशिशों को कबूल कर ले और अल्लाह ताला हमें भी पार लगा दे, अल्लाह हमें अच्छा आखिर दे, कलमा शहादत पर आखिर दे अल्लाह ताला हमें, और अल्लाह हमारे आगे के तमाम मराहिल दुनिया के भी और आखिरत के भी हमारे लिए आसान कर दे. आखिर दावाम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन व बारिक व सल्लिम अलैहि. इंशाअल्लाह meet you next Monday. Jazakallah khair for listening. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.